تو وہی بات ہے کہ اگر تو پاکستان ڈائریکٹ انوالو ہو جاتا ایران کے ساتھ، تو یہاں پاکستان کے اندر یہ ساری جو آپ کی شیعہ کمیونٹی ہے، اس نے تو وہی جو بات کر رہے تھے نا قدوسی صاحب کے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ایک فساد کھڑا کر دیا۔ ٹرمپ تو کچھ اور کلیم کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا میں تو بڑا امن پسند صدر ہوں، میں تو جنگیں رکوانے والا ہوں۔ وہ زیادتی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو حملہ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے، کھلی دہشت گردی ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک کہ بہت سے برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ کھل کر ایران کی سپورٹ نہیں کر پا رہے، یا انہوں نے نہیں کی؟ تھوڑی بہت اگر کی ہے کوئی بیان بازی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نیتن یاہو کا بھی جو ہے نا، اس نے جو جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے ایران سے اس وقت۔ کہ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ کہ ماضی میں ایران اور اسرائیل باقاعدہ تعاون کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل سے اسلحہ لے کے، جب ایران جنگ تھی نا، جب عراق اور ایران کی جنگ تھی، اس میں اسرائیل سے باقاعدہ اسلحہ ایران کو ملتا رہا۔ ایران کی جو ایک اہمیت تھی، ایک امپورٹنس تھی اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، وہ سامنے آئی، اور یہ ان کو امید نہیں تھی کہ ایران کے جو میزائل ہیں، ابھی جو پچھلا لڑائی ہوئی تھی چند روز کی، اس میں ایرانی میزائلوں نے وہاں پہ جا کے تباہی مچائی ہے، وہاں تک پہنچے ہیں۔ بالکل اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات تھی۔ اچھا، لیکن ایک چیز میرے لیے سرپرائزنگ اس میں ضرور تھی کہ ایران نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو کھونے کے باوجود، علی خامنائی، علی لاریجانی، 40-40 پلس کے، جی ہاں، ٹاپ لیڈرشپ ساری کھونے کے باوجود ان کا سسٹم اس قدر انٹیکٹ تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنا مضبوط سسٹم ہے ان کا کہ وہ گرے نہیں۔ ایسی بچوں والی بات ہے کہ یہ بمباری کے ذریعے رجیم چینج کرنے آئے ہیں، پھر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایران کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا مضبوط سسٹم ہے کہ اس طرح بمباری سے چینج نہیں ہوئے گا۔ جو سیکیورٹی ہے کسی بھی ملک کی آج کل کے دور میں تو واضح ہو گیا ہے، آپ جو مرضی اتنے مرضی پیسہ کچھ بھی ہے، جب تک آپ کے پاس دفاعی صلاحیت نہیں ہے آپ کی زیرو اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ۔ تو اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی اتحاد ضروری ہے مسلم امہ کے لیے؟ کیا عرب حکمران اتنے طاقتور ہیں کہ اگر کل کو جنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کسی کے کنٹرول بھی نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں چلو یار سارے ڈی ایکٹیو کر دو، تو عرب حکمران روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ خاص طور پہ ان کے جو کانگریس کے لوگ ہیں نا، جی، تو وہ مودی کی حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی بڑی اکانومی تھے اور ہم کہاں، کہ وہاں پیٹرول نہیں مل رہا نا، مطلب وہاں مسائل ان کے پیدا ہو گئے۔ ایران نے جہاز روکے ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر، اور پاکستان کے 20 جہاز نکل آئے ہیں۔ 83% اٹیک ان کا عرب ملکوں پر آیا اور 17% ان کا آیا ہے اسرائیل کے اوپر آیا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے سال سے لے کر اب تک ہم نے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھا، نہ صرف اس اعتبار سے کہ بہت سی جنگیں پچھلے سال سے بلکہ اس سے بھی قبل چلتی آ رہی تھیں، جن میں رشیا یوکرین کی جنگ ایک عرصے سے چل رہی تھی، غزہ کے اندر ہونے والی بربریت بھی آپ سب کے سامنے ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ بھی پچھلے سال ہو گئی۔ لیکن اس سب میں ایک چیز بہت اہم تھی، وہ تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار۔ وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ میں ایک امن پسند ایک امریکی صدر ہوں، دیگر امریکی صدور کے برعکس، اور انہوں نے کلیم ان کا یہ تھا کہ 8 جنگیں رکوائیں پچھلے سال کے اندر، اور اسی کے چلتے انہوں نے نوبل پیس پرائز بھی مانگا، جو کہ ان کو ملا نہیں۔ لیکن اچانک سے انہوں نے اس سال کے اندر 28 فروری کو ایران پہ حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ یہ ایک بہت ہی حیرت کی اور اچنبے کی بات تھی، نہ صرف میرے لیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ امن کے لیے آیا ہے، اس نے ایک جنگ کی شروعات کر دی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، ایک ایسی بدلتی ہوئی صورتحال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ تو اس بارے میں بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آج کے شو میں ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ہمارے یہاں ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ابو بکر قدوسی صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اس جنگ جو چل رہی ہے اس کا پس منظر ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس جنگ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی حالانکہ صورتحال ہے، شاید جب یہ پروگرام لگے تو کچھ کی کچھ صورتحال ہو جائے، لیکن اب جو ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کے اوپر یہی ہے کہ اس جنگ کے پس منظر میں آپ سے پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جیسے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کہ ٹرمپ تو کچھ اور کلیم کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا میں تو بڑا امن پسند صدر ہوں، میں تو جنگیں رکوانے والا ہوں، اور اس نے رکوائی بھی، چلے مان بھی لیتے ہیں ہم انڈیا پاکستان وغیرہ کی، اس نے رکوائی بھی۔ تو یہ اچانک سے کیا ہوا کہ یہ جنگی صورتحال بن گئی؟ اچانک تو خیر نہیں، کشیدگی تو چل رہی تھی، لیکن یہ حملے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محرکات تھے؟ کیا اس کے پیچھے کیا کوئی ایپسٹین فائلز وغیرہ تھیں یا کوئی اور مسئلہ تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بہرحال جو
بڑے محرکات نظر آتے ہیں نا، اصل اسباب، وہ تو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ اس کی جو بیلسٹک میزائل کی خاص طور پہ جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ پروگرام بھی ظاہری بات ہے وہ اس کی رینج بھی بڑھ رہی ہے، اس کو بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے. پھر اس کی جو پراکسی وارز تھیں خاص طور پہ عراق میں، پھر یمن کے اندر حوثیوں کی صورت میں، عراق میں بھی ملیشیا کو اس نے متحرک کیا. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا بحرین کے اندر بھی وہ ریوولٹ کی کوششیں جو ہے وہ کرتا رہا ہے. تو یہ مطلب ایران کے عزائم جو ہے نا وہ توسیع پسندانہ ہیں اسرائیل کی طرح. اسرائیل کو یہ نظر آ رہا تھا. باقی جو عرب کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، یہ اپنے حد تک ہی ہیں، بس ٹھیک ہے یار، مطلب ہم اپنے حد تک جتنا ہے بس ٹھیک. لیکن ایران کا معاملہ یہ نہیں. تو خطے کے اندر مڈل ایسٹ میں یہ دو ریاستیں ایسی تھیں جن کا واقعتاً ٹکراؤ بنتا بھی تھا. اور یہ بات بھی کسی حد تک درست نظر آتی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ اوائڈ کیا ہے، اس جنگ کو اوائڈ کیا ہے. وہ اس میں آمادہ نہیں تھا، اور اس نے خود بھی بیان دیے کہ مجھے میرے داماد نے انوالو کر دیا یہ وہ. خیر، اور پھر حملہ پہلے اسرائیل نے کیا، بیڑا امریکہ کا پہنچا ہوا تھا، حملہ پہلے اسرائیل نے کیا، حالانکہ امید یہ تھی کہ امریکہ کی طرف سے حملہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر ڈالا گیا ہے جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر، لیکن وہ آمادہ نہیں تھا اور اسرائیل نے حملہ کر کے اس کو اس میں انوالو کیا. آپ کے خیال میں ایک امریکی صدر پریشرائز ہو سکتا ہے کسی سے؟ ہاں، اب یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے. لوگوں نے اس پہ یہ باتیں کی ہیں کہ یہ وہ ایپسٹین فائل جو ہے اس میں وجوہات تھیں، اس کی ویڈیوز تھیں، فوٹوجز تھیں، کیا نام ہے، میرے خیال میں یہ کوئی بڑی معقول وجہ نظر نہیں آتی. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہودی لابی بہت ایکٹیو ہے امریکہ کے اندر اور عرصہ دراز سے ہے، جتنے بھی ان کے آپ کہہ لیں کہ جی مین عہدوں کے اوپر، اور تو وہ بہرحال اثر تو رکھتی ہے، اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اس نے اپنا اثر وغیرہ ڈالا ہے. ٹھیک. یعنی ٹرمپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذاتی ارادہ شاید نہ اتنا ہو جتنا اس کی ارد گرد والے لوگوں نے اس کے اوپر پریشرائز کیا. ہاں، لیکن نیتن یاہو کا بھی جو ہے نا، اس نے جو جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے ایران سے اس وقت. اچھا. اور اس کی وجہ یہ کہ ایران دیکھیں نا، مطلب حزب اللہ کو متحرک کر رہا ہے لبنان کے اندر، ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بھی اب دیکھیں، جیسے حماس کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن تھے ایران کے. حماس غزہ میں جو ہے وہ لڑ رہی تھی اسرائیل کے خلاف، حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل سے ابھی بھی لڑ رہی ہے. خیر، بہرحال سننے میں آ رہا ہے کہ گلیلی کے علاقے میں انہوں نے فوجیں داخل کر کے کچھ قبضہ بھی کر لیا ہوا ہے، تو کچھ علاقہ اسرائیل کا وہ لے بھی لیا، کنٹرول بھی لے لیا ہوا. ادھر سے اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ لبنان کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے، وہ بھی اپنا وہ توسیع وغیرہ چاہتا تھا. تو یہ مسائل تو تھے. پھر یہ کہ حوثیوں کا بھی معاملہ اسرائیل کے ساتھ رہا، وہ ڈیڈ سی کے حوالے سے. تو ایران ان ساری پراکسیز کے پیچھے تو تھا. اور ٹھیک ہے، کسی وقت میں ایران اور اسرائیل کے تعلقات اچھے رہے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ جو ہے ساشی تھیری پیش کرنا کہ جی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ابھی بھی ملے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے تھے مطلب بچگانہ باتیں اب یہ معلوم ہوتی ہیں کچھ لوگ. اچھا، میں دوسری صاحب کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس میں ہم جو جنگ اس کے جو حالات چل رہے ہیں وہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے، کیا چل رہا ہے آن گراؤنڈ، کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک کویشچن جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، اور کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک کہ بہت سے برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ کھل کر ایران کی سپورٹ نہیں کر پا رہے، یا انہوں نے نہیں کی، تھوڑی بہت میں اگر کی ہے کوئی بیان بازی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے خیال میں کیا ان کی کھل کر سپورٹ برادر جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یا پھر دوسری طرف یہ لے لیں کہ کیا ایران نے ان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کیا کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک شعر ہے نا، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. معاملہ یہ ہے کہ جب ایران میں ایک مکمل لبرل حکومتی شاہ کی، اور اس کے بعد جب خمینی صاحب برسر اقتدار آئے، تو اب دیکھیے کہ عالم اسلام کے جو اسلامی تحریکیں تھیں، اور ایسی تحریکیں کہ جو روٹین میں ان نظریات کے موافق نہیں بھی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس لیے کہ جب انہوں نے جو نعرہ لگا کے آئے تھے، ایک تو انقلاب کی بات انہوں نے کی تھی، لیکن اس میں اتنی وسعت دکھائی دیتی تھی لوگوں کو کہ لوگ اس معاملے میں اتنا توقع نہیں کر سکتے تھے کہ کل کو کیا ہوگا. لیکن اب جب ہوا تو خالصاً ایک فرقہ کا انقلاب نکلا نا. اس کی اب موضوع نہیں ہے ہمارا، ورنہ تفصیل بیان کرتا کہ دیکھیے اس کے بعد انقلاب ایران جو تھا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کو جس طرح ایکسپورٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور وہ اسی درجے کا انقلاب شامل ثابت ہوا کہ جو کہ خالصاً ایک فرقہ کا انقلاب ہوتا ہے. ٹھیک. وہ اسلامی انقلاب اس معنی میں نہ رہا کہ سب کو وہ قبول کر سکے، سب کو وہ قبول کرے. تو کچھ عرصہ تو لوگ پریشان رہے،
حیران رہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یار ان کے تو یہ ان کے جو اپنے مسلک کی مختلف کمیونٹیز تھیں مختلف ملکوں میں, انہوں نے جس طرح ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ پھر وہ طاقت پا کے انہوں نے جو بیہیویئر اختیار کیا ان ملکوں میں, وہ قابل مطالعہ چیز ہے باقاعدہ. اور یہ ایک آدھ ملک میں نہیں ہوا, اس طرح درجنوں اسلامی ملکوں میں ہوا. اور اس میں بعض اسلامی ملک ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پھر اس وجہ سے پریشان ہو کر اپنے ملک میں خاصی سخت پابندیاں لگائیں. اچھا. ہاں جی, ہم ملائیشیا وغیرہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ بڑی سخت پابندیاں. اچھا چلیے یہاں تک بھی ہوتا نا تو گوارا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے سٹیپ پہ یہ لوگ آئے کہ انہوں نے ان کی پراکسیز نے ہتھیار اٹھا لیے. انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ اقتدار اعلیٰ پہ قبضہ کیا جائے. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو مختلف جو اسلامی ملک تھے وہ ان کو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی. بحرین میں جو ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, وہ بڑا ایک سبق آموز واقعہ ہے سارا معاملہ, کہ اس میں ان کے ہم مسلک لوگ کافی اکثریت میں تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی حکومت کو الٹانے کی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنے ان ٹارگٹس کو اور اپنے ان عزائم کو انہوں نے چھپایا نہیں کبھی. جب بشار کا معاملہ ہوا اور وہاں بغاوت شروع ہوئی تو ایرانی پراکسیز وہاں پہ جا کے لڑی. سیدہ زینب کے مزار کے نام پہ لوگوں کو جذباتی کیا گیا, وہ وہاں پہ جا کے لڑے. پھر جب عراق کے اوپر حملہ ہوا اس سے پہلے صدام حسین کا, تو وہاں پہ جس طرح بزرگ شیطان امریکہ کا نعرہ لگاتے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے صدام کے ساتھ. لیکن چونکہ صدام کے ساتھ ایک لڑائی کا پس منظر بھی چل رہا تھا پچھلے 10-12 سال سے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ فرقہ واریت غالب آئی. جو سیستانی صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو امریکی آ رہے ہیں یا حملہ آور ہیں, ان کے ساتھ ہم نے یا تو تعاون کرنا یا ان کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی. یعنی کہ عراقی نیشنلزم بھی ختم ہو گیا وہاں پہ, اسلام کا دائرہ بھی ختم ہو گیا, ہٹ گئی. پھر یہ جب سارا کچھ واقعات ہوئے, جب دمشق کے اوپر ان کی پروسیس اتنی مضبوط ہوئی کہ کسی حد تک یہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. یوں سمجھ لیجیے بشار ان کے جو تھا, ان کے جو بشر جو تھا ان سے ہٹ کے بات بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ کمزور تھا. پھر حزب اللہ بڑی مضبوط ہوئی لبنان میں. تو جب صنعاء پہ انہوں نے قبضہ کیا حوثیوں نے, تو باقاعدہ طور پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ قاسم سلمانی صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بیان دیا تھا, اور بڑے فخر سے بیان دیا, جس طرح ایک فاتح کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عالم عرب کے 4 دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہیں. یہ بڑا عجیب جملہ تھا کہ عالم عرب کے 4 دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہیں. بیروت, اب اندازہ کریں بیروت کو شمار کرنا کیسا دلچسپ نقطہ ہے. بیروت, دمشق, بغداد اور صنعاء. اور بات یہی نہ رکی, ان کا اگلا جملہ یہ تھا اور بہت جلد حجاز بھی. اچھا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جس گھر والی کو پتہ چل جائے کہ یار یہ شخص جو ہے یا میرا کزن ہے, ہم کزن کہہ کے بات کریں گے نا جی, بات امت کی ہو رہی ہے نا, یہ میرا کزن ہے, یہ کہتا ہے کہ یار میں نے اس کو اس کے گھر سے قبضہ کر کے ہٹا دینا ہے, تو اس کا رویہ کیا ہوگا. اگر ایران واقعتاً امت بن کے رہتے ہیں ایران والے اور سارے عالم اسلام کو ساتھ لے کے چلتے, ہاں اتنا کرتے کہ ان کے جو بھائی ہیں, ان کے ہم مسلک ہیں, وہ جس معاشرے میں جس تعداد میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر کہیں پہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے حقوق تحفظ کے لیے وہ کر لیتے, تو یہ ایک فطری بات تھی. ٹھیک, ایک خالص فطری عمل تھا, اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ وہاں پہ کم تعداد میں اور چاہ رہے ہیں, آپ بالفرض آپ 15% اور آپ چاہ رہے ہیں مجھے 30% حصہ مل جائے, آپ 30% آپ کہیں یار مجھے 60% مل جائے اور میں یہاں پہ اقتدار سنبھالوں یا میری مرضی کے بغیر فیصلے نہ ہوں. جب یہ آپ لوگ مشن بنا لیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ آج ہے آپ کے سامنے آیا ہوا کہ عالم اسلام جو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. رائٹ. یعنی یہ بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پرانے زخم ہیں جن کی وجہ سے جو دیگر ممالک ہیں برادر اسلام, ابھی 2026 چل رہا ہے, یہ غالباً آج سے 5 سال یا 6 سال پہلے کی بات ہے. محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو تھا, جو بات میں نے کی انہوں نے لفظ میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا ایران ہمارے قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اتنی بڑی بات نہ کی جائے, نہ چھیڑا جائے, فرقہ واریت کا پہلو بھی بن جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے. اب سوال اتنا سینسٹیو ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہودی آ کے مار رہے ہیں آپ کو, اور امریکی آپ کو آ کے مار رہے ہیں, اور آپ کے جو مسلمان سارے کھل کے نہیں کھڑے ہوئے یا مذمت کر رہے ہیں. ہم دیکھیں, میں آپ کی اپنی بات بتاتا ہوں, میں نے جتنا بھی 10-15 دن میں لکھا, میں نے امریکی حملہ خالی لفظ نہیں لکھا, میں نے لکھا امریکی دہشت گردانہ حملہ. ہم اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں, بالکل صحیح. لیکن اگر یہ سارا ماضی نہ ہوتا ہمارے ساتھ, تو دیکھیے ہم کس طرح کھل کے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی بھی اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے,
وہ زیادتی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو حملہ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے، کھلی دہشت گردی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر جو یہ پس منظر نہ ہوتا تب ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ بالکل ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ایک آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ایران اور اسرائیل یہ دو ہی ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں کہ جن کا ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، لیکن یہاں پر وہ جیسے دوسری صاحب نے فرمایا کہ ایک شیطان بزرگ جو ہے اس کی ذکر کیا، تو میں تو ویسے اسرائیل کو شیطان بزرگ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے تو وہی ہیں. تو اسرائیل کا اپنا ذاتی طور کے اوپر ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے جس کو ہم گریٹر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. یہ بہت عرصے سے ان کی بڑی کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے ریڈ ہائفر وغیرہ کا بھی بندوبست انہوں نے کر لیا ہے. وہ تو بڑا مذہبی طور کے اوپر، کچھ لوگ اس کو کوئی دوسرا رنگ بھی دیتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کے نیوکس ہیں وہ ایران کے جو ہیں وہ جوہری پروگرام ہے جس کی وجہ سے، لیکن اس کے پیچھے ایک مذہبی خالصتاً ایک کہہ لیجیے ان کی ایک سوچ موجود ہے. اس بات کا تو انکار نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو یہ ساری جارحیت کر رہا ہے جس کے پیچھے ہے، آپ اس کا جو ان کا ایجنڈا ہے یہ وہی گریٹر اسرائیل پروگرام ہے، یا پھر یہ کچھ اور جیسے آپ نے فرمایا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بہرحال ایجنڈے تو دونوں کے ہیں. ہمارے ہاں ایران کا بھی جو توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے نا، اس کی پیچھے بھی ان کی مذہبی فکر ہے مہدی کی. جی جی. کہ مہدی نے آنا ہے، جو ان کے بارے میں امام غائب ہیں، امام منتظر جسے کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہاں ہمارے ہاں ایران میں جب انقلاب آیا تو وہ ولایت فقیہ کا نقطہ نظر خمینی صاحب نے دیا. تو وہ بیسیکلی مہدی کی تیاری جو ہے اس کے لیے ان کے ہاں یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے ایکسپینشن کا، کہ عراق میں بھی شیعہ حکومت آ گئی، یمن میں بھی آ گئی، دمشق میں آلریڈی تھی بشار کی، اور پھر بحرین میں بھی کوشش کر رہے تھے. وہاں پہ بائبل کے لٹریچر میں بھی یہ چیز تو ہمیں ملتی ہے. نیل سے لے کے فرات تک یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پرومس لینڈ جسے وہ کہتے ہیں ایک عہد کی ہے. وہاں پہ جو رائٹسٹ ونگ ہے اسرائیل کے اندر، نیتن یاہو وغیرہ یا بن گویر، یہ دونوں جو ہے نا نمایاں تو یہی لوگ ہیں. یہ لوگ تو اس کے قائل ہیں مطلب، اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اور ایون جو ہے وہ نیوز میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کا میپ جو ہے وہ مطلب دکھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن فی الحال کی جنگ کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اس میں اس کا سبب یہ تھا تو وہ یہ نظر نہیں آتا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی ایکسپینشن کی. جی جی. لیکن سبب بیسیکلی یہی نظر آتا ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو تھریٹ سمجھا اسرائیل نے اپنے لیے. ایک بڑا سبب تو یہ تھا. دوسرا، اس کا میزائل پروگرام اس نے اپنے لیے تھریٹ سمجھا. ٹھیک ہے، وہ انسیکیور ہو گیا نا، مطلب اس نے سمجھا کہ میرا وجود خطرے میں ہے. تیسرا، جو ایران کی پراکسی وارز تھیں اس کی وجہ سے بھی اس کو تھریٹ ملتا تھا کہ وہاں غزہ میں جو ہے حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، لبنان میں جو ہے وہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ سب اسرائیل سے لڑ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی، مطلب اس کو وہ انسیکیور ہو رہا تھا. تو اس انسیکیورٹی میں اس نے جو ہے مطلب اپنے وجود کو خطرہ بنا کے، اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا وجود ان سے خطرے میں تھا. تو یہ بنیاد بنی. اب یہ ہے کہ اس سے ان کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی توسیع کی، جس کو وہ پہلے سے سوچتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ توسیع کی ایک اپرچونٹی، ایک موقع ان کو مل گیا، اور انہوں نے سمجھا کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر اگر لبنان کا کچھ حصہ کنٹرول کر سکتے ہو تو کر لو، غزہ کو اپنے کنٹرول کر سکتے ہو تو کر لو. تو وہ کریں گے، اپنی حد تک کریں گے. لیکن بیسیکلی جنگ انہوں نے اس مقصد کے لیے نہیں چھیڑی. یہی معاملہ سیم لگتا ہے ایران کا بھی ہے کہ اس نے بھی توسیع کے لیے جنگ نہیں چھیڑی، باقی اس کے لیے بھی اپرچونٹی پیدا ہو گئی، جیسے بحرین میں پیدا ہو گئی. جی جی جی. مطلب اب ہم یہ کہیں کہ جو اس نے بحرین میں ریولوشن کے لیے اس نے جنگ چھیڑی تھی تو یہ درست نہیں، لیکن ایک اپرچونٹی اس کے لیے پیدا ہو گئی. وہاں پہ اس نے وہ پل اڑا دیا جو سعودی عرب اور بحرین کو ملا رہا تھا. اور اب اس نے وہاں پہ جو ہے وہ مطلب لوگوں کو اٹھا دیا. ویسے بھی ایران میرا خیال ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے وہ نقشے کا حصہ تو ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت دور ہے اس سے، کیونکہ ان کی سرحد تو لگتی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کروں گا. جی ضرور. کہ دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ کہ ماضی میں ایران اور اسرائیل باقاعدہ تعاون کرتے رہے ہیں. اسرائیل سے اسلحہ لے کے، جب ایران جنگ تھی نا، جب عراق اور ایران کی جنگ تھی اس میں اسرائیل سے باقاعدہ اسلحہ ایران کو ملتا رہا. عراق کو امریکہ سے ملتا رہا. عراق تو خیر، عراق کے تو معاملات بڑے دلچسپ نہیں، اس کا خیر روس کے ساتھ تھا معاملہ. جی جی. اچھا، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست، ایک معمول کی بات ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں باتیں یہ بالکل ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جو اسرائیل ہے اس کی سلامتی کو اس کی نظر میں واقعتاً ایران سے خطرہ بن رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس وقت عالم عرب کے جو
ملک ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹکر سکے, اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربوں نے 3 بار اس کے اوپر حملہ کیا, بڑی مضبوط جنگ لڑی, خاص طور پہ 70s کی جنگ تو بڑی یعنی کہ 60s کی جو جنگ تھی اس میں تو عرب بہت آگے بڑھ گئے تھے, اور کوئی دم تھا کہ اسرائیل اڑ گیا تھا, لیکن اللہ نے اس کی, اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کی مشیت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت واقعتاً یہ معاملہ تھا کہ ایران کے جو میزائل ہیں, ابھی جو پچھلا لڑائی ہوئی تھی چند روز کی, اس میں ایرانی میزائلوں نے وہاں پہ جا کے تباہی مچائی ہے, وہاں تک پہنچے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات تھی. اصل نقطہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات تھی, اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے, ہر ملک اپنی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے میزائل وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو اگلا مرحلہ جو ہے اس سے زیادہ بربادی کا ہوگا. بالکل. تو ایران کو وہیں پہ روکنے کے لیے اسرائیل نے خود جنگ چھیڑی ہے. امریکہ تو عرض بات ہے, امریکہ نے اس کے ساتھ آنا ہی آنا تھا. تو یہ بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل نے قدم اٹھایا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ابھی تک کے لیے جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق ایران میں کچھ 1500 سے زائد, لیبنان میں بھی کچھ اسی تعداد کے اندر کیجویلٹیز بھی ہو چکی ہیں. اسرائیل میں بڑا بلیک آؤٹ ہے, اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کے اندر تو میڈیا بلیک آؤٹ چل رہا ہے, ہمیں پکی اپڈیٹ نہیں ہے. آپ اس سارے ضمن میں ایران کی جو کارکردگی ہے جنگ کے اندر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے سرپرائزنگ تھی کہ اتنے ریزسٹنس انہوں نے کر دی ہے جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ یہاں تک کہ امریکی صدر نے بھی بولا کہ ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. پیٹ ہیگزت نے بھی یہ بات کہی کہ شاید ہمیں امید نہیں تھی کہ ایران اتنی ریزسٹ کر لے گا. تو کیا آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ ایک تھوڑا سرپرائزنگ فیکٹر تھا ایران کا؟ کہ یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے کچھ معاملات میں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو ایران کے میزائل وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے جو تباہی مچائی, امید اتنی نہیں تھی. اچھا, کچھ کسی قدر امید تھی جو پہلے بھی آپ لاسٹ ایئر شاید جون میں ہوئی تھی 12 دن کی جنگ, 12 دن کی, اس میں بھی انہوں نے کچھ میزائل وغیرہ مارے تھے. تو لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ معاملہ نہیں تھا. لیکن اب آ کے جس طرح سے ان کا وہ آئرن ڈوم اور 4 لیئرز ہیں ان کے دفاعی نظام کی, وہ تھارڈ سسٹم جس طرح سے وہ ناکام ہونا شروع ہوا, یا انٹرسیپٹرز جو تھے خاص طور پہ ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی پرانا ذخیرہ تھا, ان کا کہنا یہ میزائلوں کا, انہوں نے وہ مارا, پھر ڈرون سستے مارے. وہ میرے خیال میں $20,000 کا ایک ڈرون تھا, وہ ان کے $1 ملین. تو وہ معاشی اعتبار سے ان کے لیے وہ جنگ جو ہے وہ بوجھ بن گئی. یہ مثبت پہلو تھا. اس میں یہ بات بھی تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ امریکہ وغیرہ یا اسرائیل وغیرہ بیسیکلی ان کی جو دفاعی اسٹریٹجیز تھیں وہ اپنے لیول کی پاورز کے اعتبار سے ڈیزائن کی گئی تھی. مطلب ہم ملین کا میزائل ماریں گے تو وہ بھی ملین کا میزائل ماریں, یہ تو آگے سے جو ہے وہ پٹاخے چھوڑنے والے تو اس کے لیے وہ دفاعی اسٹریٹجی ڈیزائن ہی نہیں کی گئی تھی. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے شاید ایران کو فائدہ ہوا ہے کہ معاشی اعتبار سے وہ دباؤ میں آئے ہیں. اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جنگ تھکاوٹ کی جنگ بن گئی ہے. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز کا جو معاملہ تھا, اچھا یہ بہرحال اس حوالے سے کچھ چیزیں ٹرمپ صاحب کو کہا تو جا رہا ہے کہ بتائی گئی تھیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو جس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے نہر سویز کی طرح مطلب ٹیکس لگا کے اس کو مطلب اپنا وہ قبضے میں لے لیا ہے, تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ ایران کے حق میں چلا گیا. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ معاشی اعتبار سے دباؤ ڈالنا, ٹھیک ہے, خاص طور پہ آئل کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے. اب جاپان کو دیکھے, اس کا 90% تیل وہاں سے گزرتا ہے. اسی طرح اور کچھ یورپین ممالک ہیں, ان کی گیس کے مسائل ہیں جو قطر اور ایران سے جاتی ہے. تو یہ جو انرجی جو کرائسس ہے اور اس میں ایران کا جو رول ہے, اور اس وجہ سے جو یورپ متاثر ہوا یا دوسرے جو ممالک متاثر ہوئے امریکہ کے علاوہ, کیونکہ اس نے تو کہا کہ میں تو اپنا تیل وہاں سے وینزویلا سے لے لوں گا یا فلاں جگہ سے لے لوں گا, تو لیکن چائنا وغیرہ متاثر ہو. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ایران کی جو ایک اہمیت تھی, ایک امپورٹنس تھی اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے, وہ سامنے آئی, اور یہ ان کو امید نہیں تھی. لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ کہیں کہ مطلب جنگی اعتبار سے, تو وہ ظاہری بات ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ایران کا نقصان کہا جا رہا ہے, دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہوا ہے, مطلب 70% ان کی جو ہے بالکل مطلب وہ جو میزائل لانچرز تھے وہ انہوں نے تقریباً بیکار کر دیے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اب مطلب حملے بھی جو ہیں ان کی آپ کہہ لیں جو تناسب ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے نا. شروع میں میزائل زیادہ یہ پھینک رہے تھے, اب کم پھینک رہے ہیں. اسی طرح سے جو ان کے وہ ڈرونز ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں. تو
اسٹاک ان کے پاس بھی ظاہری بات ہے اتنا لامحدود تو نہیں ہے. بات کرنا تو آسان ہے کہ جی مثالوں کے شہر کے شہر ہیں، لیکن نہیں، ان کے پاس بھی اسٹاک اتنا کوئی لامحدود نہیں ہے انٹرسیپٹرز کا، مطلب امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس. بلکہ امریکہ نے یہی کام کیا کہ وہ سنا تھا کہ جی اس نے وہ اپنا جنوبی کوریا سے بھی وہ منگوائے، اور یہاں خلیجی ریاستوں سے بھی وہ تھارڈ سسٹم جو اس نے یہاں لگائی ہوئے تھے انٹرسیپٹرز، وہ وہاں اس نے اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہ ان کو شارٹیج ہو رہی تھی. تو یہ ایک ایران کا مثبت پہلو ہے کہ اس نے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جنگ کے اندر تھکایا ہے، اور مطلب مثال کے طور پہ اور نہ صحیح 2 میزائل مار دیے روزانہ کے اعتبار سے، تو وہ پینک ہو جاتے ہیں. ایک سائیکولوجیکل اثر نظر آ رہا ہے وہاں پہ، بالکل بھاگ رہے ہیں یہودی. سستے ڈرونز کے لیے تو پھر ایران کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے کہ گجرانوالا آئے. گجرانوالا سستے ڈرون بنائے، سستے کے مقابلے میں سستا پھر ہی چلے گا. اچھا، لیکن ایک چیز میرے لیے سرپرائزنگ اس میں ضرور تھی کہ ایران نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو کھونے کے باوجود، علی خامنائی، علی لاریجانی، 40-40 پلس کے، جی ہاں، ٹاپ لیڈرشپ ساری کھونے کے باوجود ان کا سسٹم اس قدر انٹیکٹ تھا. مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنا مضبوط سسٹم ہے ان کا کہ وہ گرے نہیں. حیرانی کی بات ہے، ساری ٹاپ لیڈرشپ ان کی فارغ ہو گئی، اس کے باوجود وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائز ہے. اچھا، سینٹرلائز نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب ان کا مثبت پہلو یہ ہے پورے ان کے نظام کا کہ وہ ڈی سینٹرلائز ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو آپ گرا دیتے ہیں نا، ایک صوبے کو، جی، باقی اپنی جگہ کھڑا رہے گا. صحیح، یعنی کمانڈ مرکزی نہیں ہے. میں نے بالکل جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو میں نے بالکل شروع میں لکھا تھا. اچھا، میں نے جب شروع میں لکھا تھا یہ، اور باقاعدہ میرا مضمون تھا اس کے اوپر، میں نے کہا یہ کیسی بچوں والی بات ہے کہ یہ بمباری کے ذریعے رجیم چینج کرنے آئے ہیں. پھر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایران کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا مضبوط سسٹم ہے کہ اس طرح بمباری سے چینج نہیں ہوئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بلکہ وہ تو میرا سمجھتا ہوں کہ سسٹم کی حد تک طاقت، چاہے پاکستان زیادہ طاقتور ملک ہے عسکری طور پہ، لیکن سسٹم کی حد تک تو وہ کئی ملکوں سے آگے کے لوگ ہیں. وہ ان کی آرمی 3 طرح کی ہیں، ان کی 3 آرمیز ہیں. ایک ریگولر آرمی ہے، ایک ان کے پاسداران انقلاب ہے، ایک ان کا خاتم الانبیاء فورس ہے. ان کی 3 آرمی، اور ہر آرمی جو ہے نا مکمل آرمی ہے، سب انڈیپینڈنٹ، مکمل سسٹم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ، اور پھر یہ دیکھیں نا، کسی بھی آرمی میں ایک جنرل تو نہیں ہوتا نا، 15, 20, 25 جنرل ہوں گے. اب جب اوپر کی جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، موجود ہیں وہاں پہ تو موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ فیصلے لے رہے ہیں، باقاعدہ ڈیسیزن لے رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سینئرز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور جونیئرز کے فیصلے میں فرق ہے. جس دن یہ خامنہئی صاحب کا خبر آئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس دن نا صبح میں نے جب دیکھی خبریں تو اس میں یہ ہوا کہ جی قطر پہ بھی اٹیک آیا. جب پہلے دن قطر پہ بھی اٹیک آ گیا، بحرین پہ بھی آ گیا ہے، اور UAE پہ بھی آ گیا ہے، سعودی عرب پہ بھی آ رہے، بیک ادھر جا رہے ہیں، ادھر میزائل جا رہے ہیں. 2-3 گھنٹے سے خبریں. تو میں نے باقاعدہ وہ لکھا، میں کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ تہران میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا تب تک کوئی نیوز نہیں آئی تھی. میں نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ تہران میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، کیونکہ یہ جو حملہ ہے نا، یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ فرسٹریشن ہے اب کہ بہت بڑا واقعہ اگر اس کے رد عمل میں. اور اس کے بعد شام کو 3-4 بجے تک خبر آ گئی کہ خامنہئی صاحب جو وہ دنیا میں نہیں رہے. تو یہ، لیکن یہ بھی اس کے باوجود یہ کہ یہ ایک وقتی تھی، معاملہ وقتی تھا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگلا جو ان کا اگلا جو قیادت کا اگلا مرحلہ ہے، وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے، ان کے ہوش، مطلب پنجابی کے ہوش ٹھکانے آ گئے، تو انہوں نے سنبھال لیا اس معاملے کو آگے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرون اور میزائل وہ مار رہے ہیں نا، یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 17% اسرائیل کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے 83% عرب ملکوں پہ گئے ہیں. 83% اٹیک ان کا عرب ملکوں پر آیا، اور 17% ان کا آیا ہے اسرائیل کے اوپر آیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا؟ یہ ایک بڑا ہی سیریس قسم، سنجیدہ قسم کا سوال ہے کہ کیا یہ پہلے سے طے شدہ تھا؟ ایک حد تک تو طے شدہ تھا. کیوں کہ جب بھی حملے کی بات ہوتی تو ایران والے کھل کے کہتے تھے کہ جی اب اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم امریکی اڈوں پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کھل کے کہتے تھے، اور اس کا وہ اپنے آپ کو جواز بھی دیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عرب ملک جتنے تھے انہوں نے سب نے مکمل طور پہ اس حوالے سے سٹینڈ لیا کہ جی ہمارے اڈے استعمال نہیں ہو رہے. اچھا، اب ثابت تو یہ کرنا پڑے گا کہ اڈے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. سعودی عرب نے تو بہت زیادہ کھل کے کہا کہ ہمارے اڈے استعمال نہیں ہوئے. جہاں تک یہاں پہ ضمناً ایک بات کروں گا کہ جہاں تک یہ ہے کہ ابھی جو پرسوں جو اٹیک ہوا ہے طائف والے ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پہ کچھ 12 فوجی یا جتنے بھی زخمی ہوئے امریکی،
تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. امریکیوں کا موجود ہونا دلیل نہیں ہے. امریکیوں کا وہاں سے اس اڈے سے جنگ میں شریک ہونا دلیل بنتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہوا ہے کہ ایران نے مطلب یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں صحیح کہ ان کو تھکا دینے والی جنگ تو شروع کی ہے, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ایران نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا کہ سب کو اپنے خلاف کر لینا. اچھا اس میں ایک لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو اگر ایز اے اسٹریٹجی دیکھیں کہ اگر ایران جو قریبی ہمسائے ممالک میں جو امریکی ایسٹس ہیں ان کو اٹیک کر رہا ہے, اب حالیہ آپ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی بھی تھوڑی سی جھڑپ چل رہی ہے, پتہ نہیں اس کو وار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں پاکستان کا بھی یہی کلیم ہے کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے یہاں حملے ہوتے ہیں, آپ چاہے اس میں انوالو نہیں ہیں, افغان طالبان اس میں انوالو نہیں ہے, لیکن آپ کے علاقے سے وہ جو پناہ جنہوں نے لی ہوئی ہے وہ لوگ ہمارے یہاں ڈسرپشن کریٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے اوپر آ کر اپنے ان لوگوں کو جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ہم پاکستان کے اس عمل کو درست کہیں گے ایز اے اسٹریٹجی, پہلے تو میں یہ بھی پوچھ لوں کہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ نہیں, تو پھر ہم ایران کے اس عمل کو نادرست کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ امریکی ایسٹس کو ان جگہوں کے اوپر نشانہ بنا رہے ہیں. تو دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں 2 پوائنٹ ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ آپ کو پروو کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ ایسا ہو رہا ہے. پاکستان نے تو اتنے بار ان کے سامنے ثبوت رکھے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, اور پھر وہ ثابت بھی ہوا. اس اتنے کھلے ثابت ہوئے کہ میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ جو ہے, ہم عامی لوگ ہیں نا جی, ہمارے سورسز تو یہ ہوتے ہیں نا نیوز وغیرہ, تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ نور علی وغیرہ وہ جو وہاں پہ ان کی سارا کچھ نظر آیا, وہ نظر آتے ہیں, وہاں پہ آتے ہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے ایک بات. پھر اس کا مکمل ایک پس منظر ہے, جہاں پہ تو پس منظر بھی کوئی نہیں. آج تک سنگل ٹائم ایران کی سرحدوں کے اندر سعودی عرب نے کوئی گولی بھی چلائی ہے؟ یہاں پہ تو پورا پس منظر ہے. جو آپ کی جو ٹی ٹی پی ہے یہاں پہ, وہ ان کی جڑیں ساری وہاں پہ موجود ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ آدھا خاندان ادھر ہے آدھا خاندان ادھر ہے. کیا غلط ہے کیا صحیح, اسے قطع نظر, لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت میں تو موجود ہے نا. وہاں پہ تو کچھ موجود نہیں ہے. سعودی عرب نے آج تک ایک گولی نہیں چلائی ایران کے اوپر, ایران کی سرحدوں کے اوپر. اور سعودی عرب تو سی پسندانہ عزائم بھی نہیں رکھتا, جبکہ ایران اس کے مقابلے میں رکھتا ہے. سعودی عرب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تہران پہ جا کے قبضہ کریں گے, یا ہم ایون کہ جو اہواز کا علاقہ ہے, جو خالصتاً عرب علاقہ ہے, جس کا پرانا نام ہی عربستان تھا, اس کے اوپر کبھی کلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کا جو اب یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بار بتایا بھی ہے, پوری دنیا کو سامنے رکھا ہے, پھر اس میں قطر وغیرہ سارے بیچ میں بیٹھے ہیں, اور انہوں نے گارنٹیز بھی دی ہیں. گارنٹی کس چیز کی دی ہے؟ بھی یار آئندہ نہیں ہوگا, بھی آئندہ نہیں ہوگا, یہی گارنٹیاں ہوتی ہیں نا. اچھا اس کے باوجود سارا کچھ ہوا. اچھا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگلا مرحلہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان نے جو حملے کیے, پاکستان کا دعویٰ, پاکستان کا کلیم اور پاکستان کا کہنا ہر جگہ پہ یہی ہے کہ ہم نے عسکری پوائنٹس پر حملہ کیا. اچھا, جہاں پہ اسلحہ موجود تھا, جہاں پہ کوئی ٹریننگ سینٹر موجود تھے, جہاں پہ ایمونیشن وغیرہ موجود تھا, ہم نے وہاں پہ حملہ کیا. اب اس میں وہ کوئی غلطی ہوتی ہے یا غلطی سے کوئی غلط جگہ پہ حملہ ہوتا ہے, وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے مارتے جانا ہے, جبکہ یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بحرین اور سعودی عرب کے درمیان جو پل ہے اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, وہ خالص ایک عوامی چیز ہے, ایک گزر گیا ہے, ایک عوام کا آنے جانے کا راستہ ہے. لیکن وہ بڑا ویسے خیر وہ تو ایک الگ ایک ڈبیٹ بنتی ہے وہ کیوں حملہ کیا گیا, وہ ایک بڑی ایک تاریخی سی معاملہ ہے. وہ میں نے جو پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ بحرین کے حوالے سے ان کے خاص ایک ہیں ویوز ہیں کہ ہم نے بحرین کو اپنا کس طرح لے کے آنا اپنے پاس, لیکن اس وجہ سے چاہ رہے تھے کہ بحرین کے اوپر اگر بات بڑھتی ہے, ہم بحرین میں جاتے ہیں تو سعودی عرب ان کی مدد کے لیے زمینی طور پہ نہ آ سکے, مقصود یہ تھا. لیکن خیر اس طرح اور بھی کئی عوامی مقامات ہیں. آج صبح میرے ایک عزیز ہیں دمام میں ہوتے ہیں, ان کا میسج تھا کہ ابھی الارم بجے ہیں اور 3 خوفناک دھماکے ہوئے ہیں. اچھا, مطلب اس کے علاوہ کئی سویلین فوت ہو رہے ہیں, یو اے ای میں گئے ہیں, ہوٹلز کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد کویت کا ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اس کے اوپر پرسوں حملہ ہوا, اس کے اوپر آگ لگ گئی ہے. اور یہ اس طرح یہ کہ ایسی چیزیں یہ تو سامنے کی بات ہے. اس لیے پاکستان کا اور اس کو اس طرح ملایا نہیں جا سکتا, معاملات کو فرق ہے. باقی رہ گیا یہ کہ کوئی اگر کہتا ہے جی چونکہ تمہاری طرف سے میرے اوپر حملہ ہوا ہے میں تمہارے اوپر حملہ کروں گا, تو پہلے اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا. پاکستان نے تو ثابت کیا, پاکستان نے تو انٹرنیشنل فورم پہ ثابت کیا, جبکہ ادھر سعودی عرب مسلسل کہہ رہا ہے, ایون کہ یو اے ای بھی کہہ رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اڈے استعمال نہیں ہونے دیے. اور ابھی میں حسین کانی صاحب کا سن رہا تھا, وہ ایک باخبر آدمی ہے اور وہ امبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے, وہ بھی آج کہہ رہے تھے کوئی حملہ نہیں ہوا عرب سرزمین سے, ابھی تک نہیں ثابت ہو سکا. اچھا, لیکن یہ بات تو معاف کیجیے گا, محض اڈے ہونا یا محض ان کا وہاں پہ موجود ہونا, پھر دنیا کو 50 ملک ایسے بن جاتے ہیں جہاں وہ موجود ہے. عراق میں تو ایکٹیولی موجود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے, آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک شیعہ ملیشیا ہے
جس کے اوپر امریکیوں نے حملہ کیا اور ان کے اچھے خاصے بندے مار دیے. یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. اور وہ لوگ جو ہے وہ کل ایران میں داخل ہوئے ہیں ایران کی مدد کرنے کے لیے. وہ ایک بڑی مسلح ان کا گروپ ہے, تو اس کے اوپر وہاں پہ تو خالی ایکٹیو نہیں ہے, وہاں پہ ان کو بندے مار رہے ہیں, ان کے الائی جو ہے ان کے پراکسیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن عراق کے اوپر تو کوئی میزائل نہیں جا رہے نا. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جو یو اے ای ہے وہ تو اسرائیل کا اتحادی ہے. یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں, ابراہیم اکارڈز بھی وہ کر چکے ہیں. یہاں تک کہ آپ بھی دبئی گئے, وہاں پر امیگریشن کی لائن اسرائیل کی الگ ہوتی ہے, اتنا پروٹوکول ان کو ملتا ہے, تو باقی باقاعدہ طور پہ تعلقات ہیں. تو وہاں کی حد تک تو پھر ہمیں اعتراض شاید نہیں پھر ایسا بنتا, کیونکہ ایک اتحادی ملک ہے. اگر اس کے اندر سے کوئی ایسٹس ان کے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں کی حد تک تو شاید ایران کو ایک ایج حاصل ہے. باقی ممالک کی بات آپ کی درست ہے, کسی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ آپ کو جب تک ثبوت نہیں ملتے کہ آپ کے ہاں سے ہمارے ہاں حملہ ہوا ہے تب تک آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یو اے کی حد تک آئی تھنک کہ وہ تو اوپن ہے. نہیں, ابھی میں اختلاف کروں گا نہیں ایجا. اچھا, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے, الائی ہونا, اتحادی ہونا یہ وجہ نہیں ہے. الائی تو آپ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, انڈیا الائی بھی ہے. اور ابھی یہ جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے مودی صاحب وہاں پہ گئے اور جیسی گرم جوشیاں جیسیاں وہ جپیاں پپیاں سارا مدر لینڈ فادر لینڈ سارا کچھ چلا ہے. تو یہ تو الائی تو یہ بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یو اے ای کا کردار امت مسلمہ کے حوالے سے جو ہے ہم اس کے اوپر سمجھیں گے یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے. جو کچھ اس نے سوڈان میں کیا اور جو کچھ اور بھی ملکوں میں جو کچھ کیا ہے, خود ایون کہ سعودیوں کے ساتھ مل کے جو سعودی پراکسی کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہوا ہے وہاں پہ سوڈان میں جو کچھ ہوا ہے, بڑا ایک افسوسناک ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پھر اتنا چلیے پولیٹیکلی آپ اس کو فیس نہیں کر سکے امریکہ کے دباؤ کو, اور آپ نے ان کا ساتھ ابراہیم اکارڈ میں بھی آپ چلے گئے, آپ نے سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے, لیکن اتنا آگے آپ ایک بندہ آپ سے 1 روپیہ مانگ رہا ہے, آپ گھر سے 5 روپئے اٹھا کے اس کو لا کے دے رہے ہیں. یہ ایک بچے شرم چیز, ہم نہیں اس کو سمجھتے کہ اس کا دفاع کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان ملک جو اس طرح کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے اس کا کسی صورت دفاع نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب اب انٹرنیشنل جو چل رہے ہیں, رول چل رہے ہیں, اس کے اوپر جو بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر محض الائی ہونا جو وجہ نہیں بنتی ہے. محض الائی, وہ تو جیسے میں نے کہا انڈیا بھی ہے, ترکی بھی ہے, وہ تو انڈیا اور ترکی دونوں مسلمان ملک بھی ہیں سارے, یہ وجہ نہیں. لیکن اگر اڈے استعمال ہوئے پھر ہم سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ ایران کچھ حق رکھتا ہے کہ وہ کر سکے, لیکن اگر اڈے استعمال نہیں ہوئے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا, یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا. جی دیکھیے, مسئلے میں میرے خیال میں تھوڑی سی تفصیل ہم اگر کر لیں, 2 چیزیں ہیں. جہاں تک امریکی اڈوں کا معاملہ ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. لیکن جو تو حربی کافر ہے نا, جو آپ کے ساتھ اعلانیہ جنگ میں ہے, تو قرآن کا بیان یہی ہے جہاں ملے اڑا دو اس کو. صحیح. تو وہ تو ایک جسٹیفیکیشن پیدا ہوتی ہے کہ ان کے جو امریکی اڈے تھے, ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں, امریکی اڈوں کے اوپر حملہ کرنا. جیسے ابھی 15 فوجیوں کی بات آ رہی ہے, پرنس سلطان جو اس کے اوپر ہوا ہے, یا ابھی وہ بھی آیا کہ $1 ارب کا وہ جہاز بھی ابھی جو ہے نا, یہ آج کل کی خبر ہے, وہ تو شاید انہوں نے خود سعودیوں نے نہیں روکا جب سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گالی دی ہے پرنس مطلب اس کو سلیمان کو, تو کسنگ وہ والی تو اس کے بعد سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا ایرانی میزائل کو, خود اس کو اڑانے دیا. اس کی وجہ یہ کہ ظاہری بات ہے انسان تھوڑی سی بھی اس کے پاس قوت اقتدار اختیار ہو تو وہ غیرت مند اتنا تو ہوتا ہے, تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر تو وہ یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ سعودیہ کی طرف سے بدلہ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں امریکی فوجی بنفس نصیب خود موجود ہیں وہاں پر اختیار ہے ان کو اڑا دیں. اسلامی نقطہ نظر سے ڈاکٹر صاحب نے سے اختلاف کر رہے ہیں, جبکہ میں ان سے اتفاق کر رہا ہوں. صحیح. اگر اسلامی نقطہ نظر سے بات کی جائے, اگر قرآن و سنت کی بات کی جائے, تو امریکہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کا ایک فوجی, بڑی معذرت بات آپ کہہ رہے تھے شروع میں نے کہا دی, آپ سے اتفاق کرتے وہی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے بات کی جائے, قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے بات کی جائے, کہ 4 فوجی اگر آپ کے ملک پر حملہ ہوا ہے, 5واں ایک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی باقاعدہ اس کا ایکٹیو حصہ ہے, اسلحہ بردار ہے, اور عین ممکن وہ حملہ کر بھی دے آپ کے اوپر, تو بالکل یہ تو ٹھیک ہے. وہ کہیں بٹھایا بھی اسی لیے ہوا ہے نا, حملے کے لیے بٹھایا, حملے کے لیے وہ بھی سٹائل ہے, وہ سٹائل ہے, وہ اور ہو بھی سکتا ہے, کل کو ہو بھی سکتا ہے. بالفرض عرب حکمران کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں استعمال کرنے دیا, انہوں نے کہا چلو سائڈ پہ ہو جاؤ. بالکل صحیح. جنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ معاملہ اس طرح کا آ جاتا ہے, تو عرب حکمران اگر چاہے آج وہ کہہ رہے ہیں نہ ہماری یوز کرے, ہماری زمین استعمال نہ کرے, ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے, ان کا بات کلیم ان کا ٹھیک ہے. لیکن کیا عرب حکمران
اتنے طاقتور ہیں کہ اگر کل کو جنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کسی کے کنٹرول بھی نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں چلو یار سارے ڈی ایکٹیو کر دو, تو عرب حکمران روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. نہیں, اس میں یہ بھی وجہ ہے نا کہ ماضی میں یہ اڈے استعمال ہوئے ہیں, بالکل. اور ان اڈوں کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا دفاع, مطلب امریکہ نے یہی ان کو لارا لگایا تھا نا کہ ایران آ رہا ہے, ایران سے تمہارا دفاع کریں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اسرائیل کا دفاع بھی تھا, مطلب خلیج کے اندر, اور اس طرح امریکی مفادات کا دفاع, یہ سب سے پہلے. تو جب امریکہ خود اس جنگ کے اندر کود پڑا ہے, وہ ایک فریق بن گیا ہے, تو میرے ہاں باقی یہ کہ ایران نے وہاں جو ارامکو کے اوپر حملہ کیا, جیسے تیل کی جو سعودی عرب کی جو ریفائنری, اس کے اوپر, یہ غلط ہے, ظاہری بات ہے. اسی طرح قطر کی جو ہے وہ گیس کے اس کے اوپر پلانٹ کے اوپر حملہ کیا, یہ بالکل غلط ہے, بہت نقصان ہو, ہاں بہت نقصان ہو, وہ تو پوری دنیا کا نقصان ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ دبئی میں یا یو ای کے اندر وہ اب ہوٹلوں کے اوپر حملے کرنا, ایئرپورٹس پہ حملے کرنا, سویلینز کو مارنا, یہ غلط ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بلکہ ایک رپورٹ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یو ای کے اوپر کوئی تقریباً 2000 سے زیادہ حملے کیے انہوں نے. اچھا, صحیح. تو یہ اب مطلب ظلم ہے یا یہ زیادتی ہے, یہ خواہ مخواہ ان کو اپنے خلاف کھڑا کرنے والی بات ہے. باقی وہاں پہ امریکی اڈے ہیں تو آپ چلیں, اس حد تک آپ جسٹیفائڈ تھے شاید وہ. اچھا, اس کا ایک اثر بھی ہوا ہے, امریکی وہاں سے نکلنا بھی شروع ہو گئے, اور اب اس سے عرب ریاستوں کو بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے یہاں نہیں بیٹھے تھے, یہ بیسیکلی اسرائیل کے دفاع کے لیے بیٹھے تھے. اگر ان کے دفاع کے لیے بیٹھتے تو اب کرتے کچھ. اب یہی بات وہ کھل کے کر رہے ہیں امریکہ سے. اچھا, ایک سوال یہ جو کہ میں آپ دونوں صاحبان سے باری باری کروں گا, ایک چیز جو کہ سعودی عرب کے حوالے سے آ رہی ہے, اس کو پوچھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ٹرمپ نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے, حالانکہ بڑا ایک تضحیک امیز قسم کی اس نے ریمارکس دیے ہیں سعودی جو ولی عہد ہے ان کے متعلق, لیکن کہنے میں یہ آ رہا ہے, خبریں یہ ہیں, کچھ نیوز ایجنسیز بھی دے رہی ہیں, اچھی ہیں, وہ درست ہیں, نہیں درست ہیں, غلط ہیں, اس کی میں آپ سے تصدیق بھی چاہوں گا, کہ سعودی عرب کی یہ خواہش ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر اسی طرح سے جو ہے وہ جارحیت جاری رہے, کیونکہ اگر یہ بغیر نقصان کے اس جنگ سے نکل گیا تو وہ اس خطے کا چودھری بن جائے گا, مڈل ایسٹ کا, اور سعودی عرب پر اس کا نقصان ہے. اسی سلسلے میں شاید ٹرمپ نے بھی اسی تناظر میں بات کی ہے کہ MBS یہ چاہتے ہیں کہ وہ حملہ کرتے رہیں ایران کے اوپر, وہ رکے نا, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر سعودی عرب کے لیے مشکلات ہوں گی. اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ تضحیک ہمیش تھوڑی سی ایک الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, پس منظر تھوڑی سی بات ہو جائے گی لمبی. دیکھیے, سعودیوں کا ایک خاص سٹائل ہے, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ غیر سیاسی رنگ ہے ان کا, وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. سبب اس کا کیا ہے اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے دنیا بھر میں پروپیگنڈا جاری رہتا ہے. ان کو برا بلا کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں بے بنیاد باتیں چلتی رہتی ہیں, میڈیا بھرا رہتا ہے, اور پھیلانے والے کچھ مسلکی پس منظر ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی مطلب ایک لبرل پس منظر ہے, وہ بھی عربوں کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہے, دین مذہب کی وجہ سے, ان کے مذہبی پن کی وجہ سے. اچھا, اس وجہ سے سعودی عرب ہمیشہ خبروں میں اس حوالے سے رہتا ہے کہ اس کے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں. اب دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بات ہوئی تھی کہ اتنا پاکستانی وہاں پہ جاب کرتا ہے, کام کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, اور ہماری اکنامک اتنی ان سے وابستہ ہے. اس کے باوجود یہ ہے کہ اب دیکھیں, اب سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ نیگیٹو ہوتا ہے, حالانکہ وہاں پہ مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, اور ہماری اپنی ذاتی جیب کے, ہمارے کچن کے معاملات ان سے وابستہ ہیں. اس کے باوجود ہم نے شکریہ یا نہیں شکریہ اس سے قطع نظر, یہ بڑا عجیب رویہ. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک نا پانی کی ٹوٹی کھول دیں اور اس سے صرف ایک قطرہ پانی گرنا شروع ہو جائے اور وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں, مہینے بعد آئیں گے تو وہ جو ٹائل یا پتھر ہوگا اس پہ چھوٹا سا سوراخ ہو چکا ہوگا. تو دل تو بڑے نازک ہوتے ہیں. اب مسلسل ہر وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے, عرب یوں ہے, عرب بدو ہے, اور اب سعودی جو ہے, اور ہم پاکستانی ان کا کھا بھی رہے ہیں, ان کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں. یہ پوری دنیا کا ایک سٹائل ہے ان کے بارے میں. اب وہ کیسے ہیں؟ ان کا مزاج یہ ہے کہ نہ وہ میڈیا میں اپنے وہ اثر و نفوذ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی طرح, نہ وہ ان معاملات میں آگے ایکٹیو پارٹ پلے کرتے ہیں, حتیٰ کہ چلو یار نہیں کرتے, آپ وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کو نوٹس کر لیں, اور نوٹس کر کے اس کا جواب بھی نہیں دیتے. یار بے اتنائی کہہ لیجیے اور جو مرضی کہہ لیجیے, اس کی انتہا ہے. اب یوں ہوتا ہے کہ اگر 100 الزام لگتے ہیں نا, 100 الزام, تو 80% الزام تو ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا سیل ہونا چاہیے, پورا شعبہ ہونا چاہیے, اور پوری دنیا کی تمام ریاستیں اس کا اہتمام کرتی ہیں, جواب دینا چاہیے اور صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. اچھا, ایک بات,
اب اسرائیل کے حوالے سے آج سے 2-4-5 سال میں جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے سعودیوں کے خلاف، اتنا عجیب و غریب پروپیگنڈا ہوا ہے. بعض لوگ تو یعنی کہ لوگ اس طرح کی خبریں آتی تھی کہ جیسے ان کا کوئی پیکٹ ہو گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، اس کا وزیر ادھر جا رہا، ٹوٹلی بے بنیاد، اتنا جھوٹ بولا جاتا تھا. اب سعودی کیا ہے، وہ خاموش، جواب نہیں دے رہے. یہ تو وہ پس منظر. ایون کہ آپ اندازہ کریں، ہمارے ایک اچھے دوست ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایک سے زیادہ بار لمبے لمبے مضامین لکھے اس کے حوالے سے. تو جی سعودی وزیر آیا اسرائیل میں، اس نے یہ کیا، یہ کہ میں کہا یار سورس کیا ہے آپ کا، لمبا مضمون تو آپ نے لکھ دیا، سورس کیا ہے؟ انہوں نے کہا سعودی اخبار، اسرائیلی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے. میں کہا وزیر کا دورہ تو خفیہ ہوگا نا. میں کہا جب ایک ریاست دوسرے خفیہ دورے کر رہی ہے اور ان کا اخبار اس کو چھاپ رہا ہے، وہ خفیہ کیا رہا؟ وہ اس کا مطلب آئندہ کے لیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. کوئی ریاست اس طرح کرتی ہے کہ خفیہ دورے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں اور اس کو اپنے اخباروں میں چھاپ رہے ہیں؟ میں کہا اسرائیل کی آپ گواہی کو قبول کر رہے ہیں سعودی عرب کے خلاف. اچھا یہ تو پس منظر تھا، میں نے کہا تھا تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. اب یہ جو معاملہ نا، اس میں بھی یہی وہی رویہ آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس سوال کو، ان کی مہربانی ہے کہ اس قابل سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے. ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ٹرمپ کا دعویٰ یہ جنگی ہتھیار تھا. جنگی ہتھیار کیا تھا؟ جنگی ہتھیار اس معنی میں تھا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ ایران کے لیے تھا، ایران کو اشتعال دلانے کے لیے تھا. ایران مشتعل ہو جائے. ایران جب مشتعل ہوگا، حملے کس کے اوپر بڑھائے گا؟ سعودی عرب کے اوپر بڑھائے گا. جب سعودی عرب کے اوپر بڑھیں گے، حملہ بڑھیں گے، تو سعودی عرب کیا کرے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سعودی عرب لڑائی کا حصہ بنے گا. اب دیکھیے اس بیان میں اور ابھی جو تازہ بےہودگی والا بیان آیا، اس میں 5-7-8 دن کا فرق ہے. اب یہ 5-7-8 دن پہلے جو بیان دیا ٹرمپ نے کہ جی سعودی عرب کے جو پرنس ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایران کے اوپر بہت حملے کرو، اس کو ختم کر دو. اچھا سعودیوں نے حسب عادت اس کا جواب نہیں دیا. اب جب سعودیوں نے جواب دیا کتنے دن بعد؟ 7-8 دن بعد جا کے انہوں نے اس کی سمپل تردید کی. یہ ان کا سٹائل ہے، یہ ان کی میکسیمم ڈپلومیسی ہے، یہ کہ انہوں نے تردید کر دیتے ہیں. جس کو بات سمجھتے ہیں کہ جا اس کی تردید کر دیں، وہی میں نے کیا کہا 10-20% سوال ہوتے ہیں جو ان کی مہربانی ہے اس کی تردید کر دیتے ہیں، وگرنہ وہ بیچارے سوال ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور بدنام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے ٹھیک تیسرے دن، ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن سعودی عرب نے تردید کی، اس کے ٹھیک تیسرے دن ٹرمپ ان کو غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کر کے گالیاں نکالتا ہے. اب پوری پکچر کیا بنی؟ پوری پکچر یہ بنی کہ ٹرمپ نے ایک جھوٹا الزام لگایا محمد بن سلمان کے اوپر کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر خوب حملے کرو. محمد بن سلمان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، انہوں نے وہاں پہ یہ کیا. اب دیکھیں اگر محمد بن سلمان نے کہا تو ٹرمپ نے جو لیک کیا یہ بات، اس کا مطلب ٹرمپ کس کا دشمن ہوا؟ محمد بن سلمان کا زیادہ بڑا دشمن ہوا. اور کیا کوئی اس طرح کے راز جنگ کے دوران لیک کرتا ہوتا ہے؟ خود ٹرمپ کی پوزیشن کیا ہوئی اگر یہ راز تھا اور اسے لیک کیا؟ لیکن واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایران کو اشتعال دلایا گیا تھا. اب جب انہوں نے واضح طور پہ اس کی تردید کر دی، واضح طور پہ اس کی جب تردید کر دی تو ٹرمپ کے ساتھ گالیوں بھی نکل آئے. پوری پکچر واضح ہوتی ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز صرف یہ کہ کیا اگر ہم اس کو بادی نظر میں دیکھیں تو ایک علاقے میں 2 چودھری تو نہیں رہ سکتے. ایک چودھری کی یہ خواہش ہوگی کہ دوسرا نیچے گر جائے. تو کیا ایک، اور حقیقت میں بھی یہ دیکھنا چاہیے، ایک مضبوط ایران خطے میں سنی ممالک کو سوٹ نہیں کرتا. تو اگر ہم بادی نظر میں دیکھیں تو اس کا فائدہ تو بہرحال سعودیہ کو ہوگا اگر ایسا ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ایسا کہا یا نہیں کہا، لیکن اس کا ایفیکٹ تو ہوگا خطے کے اندر. نہیں دیکھیں، وہ اصل میں میرے خیال میں پھنسے ہوئی ہیں. اچھا 2 چودھریوں کے درمیان. اچھا ایک اسرائیل ہے جی اور ایک ایران ہے. سعودی عرب کی اگر آپ دیکھیں نا پیچھے، جو خاص طور پہ اس کی جو سفارت کاری ہے اسرائیل اور ایران کے حوالے سے، کبھی وہ ایران کے قریب ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت قریب بھی ہوئی ہیں ان کے جو صدور وہاں کے دورے کرتے رہے آپس میں سارا کچھ، اور کبھی دور بھی ہوتے رہے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ بھی انسیکیور رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے 2 چودھریوں کے درمیان، کیونکہ ان کو اسرائیل بھی سوٹ نہیں کرتا، سیدھی سی بات نہیں کرتا. وہ بھی توسیع پسندانہ ایجنڈا رکھتا ہے، یہ بھی توسیع پسندانہ ایجنڈا رکھتا ہے. لیکن اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ MBS کو، محمد بن سلیمان کو، بلکہ سب کوئی جن کے اوپر ایران نے حملے کیے کہ وہ اس جنگ میں انوالو نہیں ہوئے، باوجود ہے کہ انہوں نے ان کے مطلب سویلینس جو سائٹس تھی ان کو ٹارگٹس کیا، ایرانیوں نے مطلب یہ زیادتی کی بہرحال، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اس کے باوجود اپنا نقصان جو ہے وہ برداشت کیا، اس کے باوجود اس کو بچایا. ہاں UAE نے تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے پورا کر لیا. ایران کے کوئی پتہ نہیں کتنے 500 سے زائد ارب ڈالر کے ایسٹ اس نے جو ہے وہ فریز کر دیا. بلکہ یہاں آپ کی بات کو تھوڑا سا ساتھ اضافہ کر دوں گا. محمد بن سلمان کا کردار اس حوالے سے بڑا شاندار رہا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی، پاکستان، ترکی اور محمد بن سلمان پوری کوشش کرتے رہے جنگ رک جائے، جنگ روکنے کی کوشش کرتے رہے. اور پوری دنیا کو یہ بات ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پوری انہوں نے کوشش کی تھی یہ جنگ رک جائے. اس میں سعودی بڑا انوالو تھا کہ یہ جنگ رک جائے. ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ایک اچھا امیجن ہے کہ وہ اچھا ان کا ویو ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ تو جنگ روکنے کی کوشش کرتے رہے.
اچھا، اس میں ایک سب سے اہم ترین پوائنٹ جو اب آ رہا ہے اس سے بلکہ مزے کی بات ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ کافی تڑپ رہے ہیں، تڑپیں گے آگے بھی چل کر، وہ یہ کہ پاکستان کا کردار بڑا حیران کن طور کے اوپر، ثالثی کا جو کردار ہے وہ حیران کن طور کے اوپر پاکستان کا ابھر کے آنا اور اس قدر اہمیت کا حامل ایک دم سے ہو جانا کہ پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت پاکستان پہ ہیں کہ پاکستان کے اندر کل کے جہاں تک ہم ریکارڈ کر رہے ہیں 3 ممالک کے جو ہیں وہ وزرائے خارجہ بھی یہاں پر آئے، اس کے علاوہ پاکستان کو بطور ایک ثالث جو ہے وہ قبول بھی کر لیا گیا ہے دونوں جو جنگ کے فریقین ہیں امریکہ اور ایران کی جانب سے۔ تو پاکستان کا کردار سب سے پہلے تو اسٹریٹجیکلی ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارے بیک یارڈ کے اندر آ کر اسرائیل یا امریکہ کی کوئی بیٹھے، ہمارا ہمسایہ ایران، ہمارا بھی اپنا ایک مقصد ہے، لیکن آپ کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس قدر اہم کردار نکل کے آنا کس قدر خوش آئندہ ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو دلالی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ تو تڑپ رہے ہیں نا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کردار ایسا، وہ انڈیا میڈیا چیخ بھی رہا ہے، دیکھیں نا انڈیا میڈیا جو ہے اس کے اوپر چیخ بھی رہا ہے، خاص طور پہ ان کے جو کانگریس کے لوگ ہیں نا، تو وہ مودی کی حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی بڑی اکانومی تھے اور ہم کہاں کہ وہاں اب پیٹرول نہیں مل رہا نا، مطلب وہاں مسائل ان کے پیدا ہو گئے، ایران نے جہاز روکے ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر، اور پاکستان کے 20 جہاز نکل آئے ہیں، پاکستانی جھنڈا جہاں لگا ہو۔ ٹرمپ نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ایران ہمیں ایک تحفہ دے رہا ہے، اور بعد میں تیسرے دن وہ جہاز نکل آئے، تو پھر وہ بھی سب سے پہلے دنیا کو ٹرمپ کی وجہ سے پتہ چلا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے کہا ہے ہمیں ایران بہت بڑا گفٹ دے رہا ہے، ساری دنیا چونک رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کئی کوئی اندازے لگا رہے تھے، ایک بعض نے کہا کہ یہ جزیرے پہ قبضہ کرنے لگا ہے تو یہ شگر لگا رہے گا بھائی ہم قبضہ کر کے کہ ایران نے ہمیں تحفہ دیا، لیکن وہ جب جہاز نکلے گا تو وہ بھی سب سے پہلے ٹرمپ نے بتایا کہ 10 جہاز تھے، پہلے 8 اور پھر 2، ٹرمپ اور پیٹ ہیگزٹ اس وقت کر رہے تھے پریس کانفرنس، اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا پاکستانی جھنڈے کا بھی اس نے کہا وہ لگا پاکستانی، اور وہ وہاں سے نیوز وہ بریک ہوئی، این ممکن پاکستان کی پالیسی نہ ہوتی، لیکن ٹرمپ صاحب کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب پازیٹیو کردار پاکستان کا جو بھی ہے اور نیوٹرل، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں اس نے امریکہ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑی، ایران کے ساتھ بھی نہیں بگاڑی، اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی نہیں بگاڑی، مطلب تینوں اس کے اوپر اس حوالے سے اعتماد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ خود میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی رابطے میں رہے ایران کے صدر کے ساتھ، ادھر سے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہے، اور وہاں سے انہوں نے کوئی 20 کے قریب تجاویز دی تھی امریکہ نے، وہ ایران تک، اچھا 15 تو وہ مطلب ایران تک پہنچائیں، پھر ایران کے جوابات ان تک پہنچائے۔ تو یہ کردار تو ہے اس جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے یا کول ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے یہ تبصرے بھی کی جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک مطلب یہ جو خاص طور پہ علاقائی اعتبار سے جو ایک منی سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، مطلب اس کی اہمیت جغرافیائی اعتبار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ کل وزیر خارجہ صاحب جو ہیں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اسحاق ڈار صاحب کا بڑا اچھا بیان تھا، پوری دنیا سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے جو یہ ثالثی کا کردار ہے اس کے لیے پوری دنیا دعا کرے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ ہم ایک پوری دنیا کا سینٹر اس وقت ہیں، ساری جو نگاہیں ہیں وہ اسلام آباد پہ پر ہیں، بہت بڑی ایک اپرچونٹی آئی ہے آپ کے پاس، ایک ڈپلومیٹک ورلڈ کپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیتا گیا ہے پاکستان نے جو، اور اس میں انڈیا بہت بری طرح ناکام ہوا ہے، اور ان کی جو ہے وہ جلن۔ ایک چیز میں ضرور اس کے ساتھ ساتھ پوچھ لوں، پاکستان کا ایک معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ ابھی تک ایکٹیو کیوں نہیں ہوا؟ جو دفاعی ایک میوچل، اس سوال سے پہلے تھوڑا سا میں ایک اضافہ کروں گا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے نا، میرا نقطہ نظر تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، فرق یہ ہے یہی کہ پاکستان اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، یہ فخر کی بات ہے، اور جو شریک ساڑھتے رہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دونوں صاحب علم ہیں اور دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، میں طالب علم ہوں، مجھے بتائیے پاکستان کے علاوہ پورے عالم اسلام میں کون سا ملک ہے جو اس پوزیشن میں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک ہے۔ دیکھیے صرف عمارت، امیر ہونا، پیسہ بہت ہونا، اکانومی بہت زیادہ ہونا، یہ اس کی اپنی جتنی بھی اہمیت ہے، بعض امور میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی نا۔ خاندانوں میں 2 بڑے امیر ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ان کا چچا تایا وہ بہت مالی طور پہ غریب ہے لیکن سمجھدار ہے، سیانہ ہے، اور اس کی رائے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، یا اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ بڑے اچھے معاملات کو اس کو سنبھال لیتا ہے، تو خاندان کے وہ غریب تایا کے غریب چچا کے گھر میں جاتے ہیں کہ جی آپ بتائیں ہمارا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عالم اسلامی خاندان ہے۔ مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ خاص طور پہ، اور یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو چند دن کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر مزید
جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی جی ہاں جی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا اور اللہ کو شکر ہے اس پہ ہم بطور پاکستان ہمیں خوشی بھی الحمدللہ رب العالمین. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک ہے جو اس پوزیشن میں ہے؟ میں بتاتا ہوں یہاں پہ ایک بات کر کے مزید کہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان دی بیسٹ پوزیشن میں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب دو جو ایک فریق ہے ایران, دوسرا فریق اسرائیل اور امریکہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ہے, عرب اس میں براہ راست جنگ کا حصہ نہ ہونے کے باوجود ایک فریق ہے کہ ان کے اوپر مسلسل بمباری ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں, میں نے کہا جیسے بتایا کہ 83% صرف یو اے ای کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ 2200 حملہ ہوا, 2200 حملے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے اوپر 1000 کے اوپر اٹیک ہے, ڈرون اور میزائل ملا کے. اسرائیل کے اوپر تو بہت 300-350 حملے ہوئے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا عالم عرب ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جتنی وہ مثبت اپروچ رکھتا ہے, محبت والی اپروچ رکھتا ہے, اس طرح کے موقع پہ مزید محبت بڑھ جاتی ہے. بالکل. تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کے علاوہ کون ہے؟ اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پاکستان بہترین پوزیشن میں تھا اور پاکستان ہی اس قابل ہے. اور پھر چونکہ ایٹمی طاقت بھی ہے اور عسکری قوت بھی اس نے اپنے آپ کو منوایا. ٹھیک ہے مالی طور پہ ہماری پوزیشن کمزور ہے, آبادی بھی ہماری ایک 25-27 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور جغرافیائی بات آپ نے کر دی, تو اس لیے پاکستان بہترین پوزیشن میں تھا. ایک تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو سیکیورٹی گارنٹی وہ بھی صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دونوں فریقین کا جو اعتماد ہے وہ بھی پاکستان کو ہی حاصل ہے اور کسی ملک کو نہیں ہے. ایک بڑی آئیڈیل پوزیشن ہے پاکستان کی اس حوالے سے اور بہت اچھا کردار بھی رہا ہے. اس میں تعریف بھی کرنی چاہیے حکومت اور افواج دونوں کی. لیکن بات یہ کہ فیوچر کے لیے کل کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز محسوس ہوتی ہے آنے والے وقت میں ایک اسلامک بلاک بنتا نظر آ رہا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے ایک کویشچن کیا تھا. سعودی عرب نے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, بڑی جتنا پیشنس انہوں نے دکھایا ہے, اتنے حملے ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی جوابی وہ جو معاہدہ بھی ہے ہمارا ان کے ساتھ اس کو ایکٹیو نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے کیسا کر لیا. لیکن یہ ایک اسلامک بلاک جو جی چنگے کیتا نہیں ہاں جی وہی ہنسی کتنے جاتا ہے ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھی لیکن یہ جو گلگت بلتستان میں ہوا نا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں خاص طور پہ. مطلب ایران میں مسئلہ تھا, یہاں پہ اب جو ہے وہ آپ نے 2 فوجی جلا دیے, اداروں کو آگ لگا دی. تو وہی بات ہے کہ اگر تو پاکستان ڈائریکٹ انوالو ہو جاتا ایران کے ساتھ, تو یہاں پاکستان کے اندر یہ ساری جو آپ کی شیعہ کمیونٹی ہے اس نے تو وہ مطلب وہی جو بات کر رہے تھے نا قدوسی صاحب کے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ایک فساد کھڑا کر دیا. خامنہ ای صاحب کی جو اسیسینیشن ہے اس کے فوراً بعد دیکھیں امریکی ایمبیسی پہ جو انہوں نے فرما رہے ہیں نا. لیکن دیکھیں میں بتاتا ہوں, بڑا خوفناک منظرنامہ تھا وہ کل. جو بڑے ٹاپ کلاس جو میڈیا وغیرہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پلے پہ آ گیا. تو دیکھیں میں بتاتا ہوں ایک بات, اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ سعودی عرب ایکٹیو کر لے اور پاکستان وہاں پہ نہ پہنچے تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں گے. بہت مشکل ہوگا پھر واپس بحال ہونا, کیونکہ آپ کا ایک بھائی, آپ کا ایک دوست, آپ کا ایک عزیز مصیبت میں ہے, مشکل میں ہے, اس کو مار پڑ رہی ہے, اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور آپ نے کہا تھا جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, اس دن آپ دروازہ بند کر لیں. بڑی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. پاکستان کو اس کا پھر اگلا نقصان یہ ہونا تھا, ایک تو اعتماد ختم ہو جانا تھا, دوسرا یہ ہونا تھا کہ پاکستان کے بطور ریاست سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بڑی مدد کی ہے. پاکستان نے F-16 کے پیسے دیے امریکہ کو, اور امریکی جو ہے وہ F-16 کے پیسے کھا گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں F-16 طیارے نہیں دینے, اور پیسے جب کہا پیسے واپس کرو, پیسے بھی نہیں دینے, گندم لے لو. یعنی کہ گھٹیا لیول کی, یہ مہاجن بھی ایسا نہیں کرتے. تو اس لیول پہ اترا. اس موقع پہ سعودی عرب پھر آگے آیا, اور سعودی عرب نے اپنی جیب سے اضافی پیسے جو دے کے وہ طیارے لے کے پاکستان کو دیے. پھر جب زلزلہ ہوا تو سعودیوں نے عوامی طور پہ اور حکومتی سطح پہ جس طرح اپنے خزانوں کے دروازے کھولے ہیں, خواتین نے منوں کے حساب سے زیور وہاں پہ جمع کیا اور پاکستان کی مدد کی. اور یہ 1-2 موقع نہیں ہیں, ایٹمی دھماکوں کے اوپر پاکستان کو کتنے سال تیل فری, کون ریاست تیل فری دیتی ہے, رعایت کر سکتی ہے, ادھار دے سکتی ہے, سالہ سال تیل فری دیا. یہ اس طرح کے معاملات ہیں. ایک تو یہ پاکستان کو فائدہ, دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ پاکستانی عرب ریاستوں میں موجود ہے. 60 سے 70 لاکھ عرب پاکستان وہاں موجود ہے, جس میں سے 25-30 لاکھ سعودی عرب کے اندر موجود ہے. اب وہ جو زر مبادلہ آپ کو دیتے ہیں, وہ زر مبادلہ کوئی تھوڑا بہت نہیں ہے. آپ کی پوری دنیا میں جتنا زر مبادلہ آتا ہے پوری دنیا میں, وہ سارا ایک طرف, یہ ایک طرف ہے. اتنا زیادہ آپ کی ریاست جو ہے, پھر اگر وہ 60-70 لاکھ بندے کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ 5 یا 6 بندے جڑے ہوں
تو 2.5-3 کروڑ کی آبادی آپ کی، ان کا گھر کا سسٹم پورا تباہ ہو جائے گا، روٹی ان کی بند ہو جائے. تو پاکستان کے لیے بڑا مسائل بن جانے ہیں اگر یہ پاکستان وہاں جا کے کھڑا نہ ہوتا. اب کھڑا ہونے کی صورت میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کھڑا ہونے کی صورت میں ایک نئی مصیبت ہے کہ پاکستان میں 5%، 7%، 10% جتنا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور وہ بڑے اچھے منظم لوگ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی گہری وابستگی ہے ایران کے ساتھ. ولایت فقیہ دیکھیے، جب سے ولایت فقیہ کا جو نظریہ ان کا آیا ہے اس کے بعد ان کی وابستگی کی نوعیت چینج ہو گئی نا جی. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی ٹھیک ہے میرے ہم مسلک ہے، وہ میرے ہم مسلک ہے، ٹھیک ہے جب ہم مسلک ہے. اب معاملہ چینج ہو گیا جب یہ ولایت فقیہ کا نظریہ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وابستگی چینج ہو گئی ہے. اب اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا جی. وہ عقیدے کا حصہ بن گیا. تو اب وہ معاملہ یہ ایسے ہے جیسے مکہ مدینہ ہمارے لیے ان کے لیے ولایت فقیہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ ویسے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا وہاں پڑھنے کے لیے قم کی یونیورسٹیز میں اچھا وہ جو ہے نا وہ پھر پاکستان کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات ہے نا. اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے فوجی وہاں جا رہے ہیں، پھر ان فوجیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کی وابستگیاں، جن کی مسلکی ایک عجیب کھچڑی پک جانی تھی پاکستان کے لیے. بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہ ہے کہ ایران اس جنگ میں پاکستان کو وہاں پہ جا کے اس طرح انوالو نہ پڑے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوئی آسانی والا راستہ نکال دے اور پاکستان کے ذریعے ہی نکلے. اگر ہم اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو شاید یہ معاہدہ سعودی عرب کے لیے بھی، ان کے بھی شاید یہی تھے مد نظر تھا کہ ہم اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے رکھ رہے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ویسے معاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان پہ بھی اگر حملہ ہوگا تو سعودی عرب کو بھی حملہ کے لیے، اس کے پاکستان کے دفاع کے لیے آنا ہے معاہدے کے مطابق. افغانستان نے پاکستان پہ ڈرون وغیرہ حملے کیے، وہ بھی نہیں آئے. ہم نے بھی اس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے لیے اگر ضرورت پڑی کبھی تو وہ پیسے وغیرہ کی کوئی مدد ہے. اسی طرح سے پاکستان کی بھی اس سے میرا خیال جہاں تک ہے معاہدہ صرف اسرائیل کی حد تک ایکٹیویشن کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی برادر اسلامی ممالک کے لیے شاید یہ استعمال نہ ہو. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تحریر میں نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے بات. چیزیں ہوتی ہیں. البتہ یہ کہ جیسے میں ایک اسلامک بلاک کی بات کر رہا تھا، پچھلے دنوں بھی جب یہ پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا تھا تو یہ بڑی باز گشت چل رہی تھی کہ یہ جی اسلامک نیٹو بننے جا رہی ہے. پچھلے دنوں کی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے بھی جب ترکی، مصر اور سعودی عرب کے جو وزراء خارجہ بھی آئے تھے تو یہ ایک انڈیا آنے والے وقت کا دے رہے ہیں کہ ہمیں سیلف ریلائنس کے اوپر رہنا چاہیے، امریکہ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. یہاں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو ریلائی ویسے بھی ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن جو سیکیورٹی ہے کسی بھی ملک کی آج کل کے دور میں تو واضح ہو گیا ہے. آپ جو مرضی اتنے مرضی پیسہ ہے کچھ بھی ہے، جب تک آپ کے پاس دفاعی صلاحیت نہیں ہے آپ کی زیرو اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ. تو اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی اتحاد ضروری ہے مسلم امہ کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہے نا. یہ جو حالات بن رہے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے کسی واعظ اور نصیحت کی وجہ سے نہیں بن رہے. جی وہ تو از خود اللہ کی طرف سے. اور خاص طور پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ترکی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے اس دفاعی معاہدے کا حصہ بنے، اس میں شامل ہو. لیکن یہ ایک عجیب ہے، یو ای کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بلوا لیا، یوکرین کے وہ مطلب اس کو صدر کو زیلنسکی، کیا نام ہے اس کا، زیلنسکی. اب ظاہری بات ہے اس کے ڈرون جو ہے وہ اب مطلب وہ رشیا کو نہیں روک پا رہے تو وہ کیا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان لوگوں کو بھی سمجھ دے کہ امریکہ سے جو ہے وہ مایوس ہو کے پھر اب جو ہے بجائے اس کے کہ کفار کی طرف جائیں تو یہ اپنے مسلمان اتحادیوں کی طرف آئیں. تو یہ سعودی عرب کے اندر یہ سوچ ہے، اس لیے اس نے معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ. ترکی میں بھی یہ سوچ ہے، مصر میں ہو سکتا ہے کسی حد تک، اگرچہ وہاں حکومت تو ایسی ہے امریکی ذرا وہاں پہ دباؤ زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے. لیکن یو ای وغیرہ یہ جو ریاستیں ہیں ان کو نہیں لگتا کہ کوئی ہدایت ملے گی. ویسے بھی خطے میں جو مضبوط ممالک میں یہی ہیں بس، یہ ترکی، پاکستان ہے، جو ہے سعودی عرب ہے اور مصر ہے. اس کے علاوہ تو باقی کوئی اتنی مضبوط ممالک ہیں بھی نہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ یو ای کے اندر بیسیکلی انویسٹمنٹ ساری یہودیوں کی ہے. ایگزیکٹلی، ہاں بالکل. وہ یہودی جو اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہاں ظاہری بات ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہ اسرائیل تو کسی وقت بھی ٹارگٹ بن سکتا ہے، وہ غاصبانہ ریاست ہے. تو ان سب نے وہ انویسٹمنٹ وہاں پر کی اور انہوں نے ٹیکس فری زون بنا دیا اس کو. اس کے بعد سے پھر اب معاملات ان کے اس قسم کی ہیں، بس اللہ ہدایت دے. ویسے اگر ہمیں ویسے بات نیوٹرل ہو کے کرنی چاہیے. ایک ایسا سوال آ رہا ہے کہ جس کے اندر شاید وہ باعث سوال ہم معاملہ رکھ پائیں، ویسے مرضی اگر رکھیں تو یہ جو اپنی سرزمین کے اوپر امریکی اڈے ہیں، اس کو رکھنے کی فضیلت بھی ہے کوئی؟ کہ اگر آپ اپنی سرزمین کے اوپر کوئی اگر امریکی اڈے وغیرہ عرصے سے قائم رکھیں تو کوئی فضیلت والا معاملہ ہے کہ یہ ویسے ہی چلتا ہے؟ فضیلت تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. فضیلت تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ فضیلت نہیں ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی امت جو امت جہاد تھی, ایک ایسی امت کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا اور اللہ کا دین, اللہ کا نظام غالب کرنا تھا اپنی قوت بازو سے, اپنی دعوت سے, وہ جو ہے وہ غیروں بلکہ اپنے دشمنوں کو اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیتی ہے. تو یہ تو بڑی شرمندگی کا مقام ہے. اور یہ جو موجودہ جنگ ہے, اگر اس میں یہ پہلو خیر کا نکل آتا ہے کہ عربوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور یہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ادار کی عزت, ادار کا حسن, ادار کا پیسہ اور ادار کی طاقت, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی نہیں ہوتی. اسلامی یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں یہ اب بن چکی ہوئی ہیں, اب انہوں نے سر پہ سوار تو رہنا ہمارے, لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ یہ معاشی طور پہ تو مضبوط ہے, عسکری طور پہ یہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا. خیر یہ بھی ایک امید تھا کہ مضبوط ہو نہیں سکتے, وغیرہ اسرائیل اتنا ہی ہے نا, اسرائیل کر کے دکھا دیا اگر کرنے پہ کرنا چاہے. لیکن چلو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, لیکن کم از کم ان کو یہ بھی اخلاقی طور پہ ان کو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ اگر ترکی, پاکستان, سعودی عرب, مصر وغیرہ یہ مل کے کوئی اسلامک فورسز کا اتحاد بناتے ہیں تو یہ ملک کم از کم اپنی معیشت کی بنیاد کے اوپر ان کو سپورٹ تو اچھا کر سکتے ہیں نا. یہ جو ان کو مطلب جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹیں کرتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں, تو یہ رقم, یہ سرمایہ اپنی مسلمان امت کے لیے اپنا تھوڑا سا نکالیں, وقف کریں. معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی فضیلت تو خیر ہے ہی نہیں سرے سے, شرمندگی کا معاملہ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ بالکل معاملہ اس سے جان کس طرح چھوٹ سکتی ہے. تو ہم بلکہ کبھی ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ میں یہ بات کہا کرتا ہوتا ہوں کہ یورپ اور مغرب کی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ان کی قیادت ہے, ان کی سیاسی قیادت ہے. جب سیاسی قیادت طے کر لیتی ہے میں نے اپنی قوم کا مستقبل بدلنا, محنت کرنی ہے, فیصلے ان کے ہوتے ہیں. کوئی لائق سے لائق سائنسدان جو ہے نا, عسکری سائنس کا جو ماہر ہے نا, لائق سے لائق گھر میں بیٹھے نہ ایٹم بم بنا سکتا نہ میزائل بنا سکتا, اس کو سیاسی قیادت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فیصلے سیاسی قیادت نہیں. آپ کا جو ایٹم بم ہے, ایٹم بم میں جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب گھر بیٹھے رہتے, ان کو اپنا 6 ایکڑ کا گھر بنا لیتے اور 10 ارب روپیہ جیب میں ہوتا, بنا سکتا تھا؟ نہیں بنا سکتے تھے. حکومتوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہمارے لبرلز جو, یہاں پہ یہ پوائنٹ تو نہیں بنتا لیکن میں بات آپ کو کر دیتا ہوں, ہمارے لبرلز جو ہر وقت مولوی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ہم مولوی ہوتے تو ہم مولوی نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, یہ ہوتا. تو میں کہتا ہوتا ہوں ان کو کہ یار یورپ کی ترقی کوئی پادری میں سر چرچ میں بیٹھے پادری نے تو نہیں کی. یہ جو سائنسی ایجادات ہیں ان کی حکومتوں کا فیصلہ تھا. ان کی حکومتوں نے, آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے, آپ یونیورسٹی والے بندے بھی ہیں, ان کی حکومتوں نے اپنے تعلیمی سسٹم کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. ساری ریسرچ ورک جو ہوتی ہے دنیا کی وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر پھر جو عملی اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے ان اداروں میں, متعلقہ اداروں میں. یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب سسٹم, یہی نا ساری دنیا کا. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اور مولوی تو نہیں روکتا یہاں پہ. کون سا مولوی کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کرو سارے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو بات واپس لے کے آؤ نا کہ یہ فیصلہ کہ یہ اڈے یہاں پہ نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ آپ کے ملکوں کی, اسلامی ملکوں کی سیاسی قیادت نے کرنا ہے. اور یہ کیسے نہیں اڈے ہوں گے, کیسے اڈے نہیں ہوں گے؟ یہ اس لیے اڈے نہیں ہوں گے کہ آپ عسکری طور پہ, عسکری سائنس میں آپ اتنی ترقی کریں کہ آپ کو ضرورت نہ رہے, خود کو فیل ہو جائے نا, آپ کو ضرورت نہ رہے. تو یہ جو ہے فیصلہ تو بڑی جتنے مسلمان ملک ہیں ان کی قیادت نے کرنا ہے. ایک بات, اس کے بعد اس سے انیشیٹو لینے کے بعد آگے ہم نے کرنا کس طرح, یہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. مل میں آگے کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, طاقت کا کھیل ہے. آگے چل کر اب ہم مستقبل کے لیے, کہ ابھی جنگ تو چل رہی ہے اور بڑی ہاٹ سٹارٹ ابھی چل رہا ہے. ابھی تک تو یہ بات ہوگی کہ اڈے ہیں. ظاہر ہے کہ امریکہ نے کسی عرب ممالک کے لیے کوئی دفاع کے لیے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. انہوں نے جا کے کیا تو اسرائیل کا کیا جو بھی کرنا تھا. لیکن دیگر جو خطے کے پلیئر ہیں جس میں چائنا اور رشیا 2 بڑے پلیئر ہیں, انہوں نے اوپنلی تو نہیں لیکن آن دا بیک ایران کو سپورٹ کیا. ایران کو جس طرح سے وہ ایڈ کر سکتے تھے ٹیکنالوجی دے کر یا کچھ بھی کر کے انہوں نے وہ کیا ہے. تو اس ضمن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ سوال میرا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ ورلڈ وار کی کوئی کیفیت بن سکتی ہے آگے چل کر, زیادہ ممالک انوالو ہوں گے تو آلریڈی ظاہر ہے کہ ورلڈ وار بن جائے گی. دوسرا کہ ایک نیوکلیئر آپشن بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایرانی جو رجیم ہے پریزنٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, یہ سرنڈر نہیں کرتی تو کیا نیوکلیئر آپشن امریکہ اور اسرائیل استعمال کریں گے. اور پھر آخر میں یہ کہ آگے چل کر یہ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں, جب یہ ہم شو کر رہے ہیں, ابھی تک امریکہ نے خرگ آئلینڈ کے اوپر حملہ نہیں کیا اور وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا شاید یہی حل ہو کہ ہم زمینی حملہ کر دیں. تو ان تینوں صورتوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟
دیکھیں جہاں تک نیوکلیر حملے کا معاملہ ہے نا تو میرا نہیں خیال اس کی کوئی پاسبلٹی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ایٹم بم وغیرہ ہیں، ہائیڈروجن بم ہیں، یہ سب ڈیٹرنٹ کے لیے ہوتے ہیں، ڈرانے کے لیے. اچھا. ایک دفعہ امریکہ نے استعمال کر لیا سو کر لیا. اب اس کے بعد ایک کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو بھی کھلی چھوٹ دے دو. اس کے بعد مطلب کوئی جواز نہیں نہ رہ جاتا، مطلب کیا. تو وہ نیوکلیر وار آپ نہیں چھیڑ سکتے. اس کا مطلب ہے آدھی سے زیادہ دنیا کی تباہی. جیسے پاکستان نے بھی کہا تھا نا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی. صحیح. تو یہ بات ہے کیونکہ پھر وہ جنگ کنٹرول نہیں رہ جائے گی. اصل میں سارے چاہتے ہیں کہ کنٹرولڈ وار ہو. دیکھیں نا، قبضہ، زمینی قبضہ جو ہے اس کا مقصود نہیں امریکہ کا بھی اور نہ ہی اسرائیل کا. رجیم چینج مقصود ہے. مطلب ایسا جو ہے وہ ایران کے اندر حکمران آ جائے یا ایسا طبقہ آ جائے رولنگ پاور کہ جو ہمارے مطابق اپنے ایٹامک جو بھی ہے پروگرام ہے اس کو رول بیک کر لے، میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں، لمیٹیشنز کو قبول کر لے، باقی ہم اس کو معاشی آزادی دے دیں، دس اینڈ دیٹ ہے. وہ پھلو پھولو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، لیکن ہمارے لیے خطرہ نہ بنو ہماری سلامتی کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہے نا نیوکلیر وار تو میرے خیال میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتی کوئی اسٹیٹ اس وقت. دوسرا جو معاملہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے زمینی اعتبار سے وہاں جیسے وہ خاراک کا جو جزیرہ ہے وہاں پہ اپنے وہ سب میرین جو ہے وہ اتارے اپنے 8-10-12 ہزار لوگوں سے کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا، پاسبل نہیں. ایران بہت بڑا ہے، پاکستان سے اس کا سائز بہت بڑا ہے. ایک جزیرے پہ قبضہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ مطلب ان کے پاس اتنے میزائل تو ہیں کہ اس جزیرے کو ڈبا سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور اسی طرح سے اگر آپ وہاں پہ نیوکلیر حملہ بھی کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ہے، سائز کے اعتبار سے بہت پھیلا ہوا ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے. 2 شہر تباہ کر لیں گے آپ، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ 2 پاسبلٹیز تو نہیں ہیں. تیسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ تیسرا، اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، فرض کریں ایک نیوکلیر، حالانکہ چلیں ہم دیکھ لیں آؤٹ آف ایکویشن ہے، آؤٹ آف ونڈو ہے، پھر بھی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو کیا یہ ورلڈ وار کی طرف نہیں بات چلی جائے گی پھر؟ ہاں، پھر تو چلی جائے گی. ہاں، پھر آپ اس کو نہیں روک لیکن سکتے. میرا پھر یہ کنٹرول وار خیال نہیں. نیوکلیر ویپن کے استعمال کا آپشن میں تو اس کو 0 پہ رکھتا ہوں. اچھا، کس کے لیے کریں گے؟ رجیم دیکھیں ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ ساری انہوں نے ختم کر. ہاں، 40 کی اب فوج کوئی ان کی پتہ کتنی فوج ہے؟ ان کی 6 لاکھ باقاعدہ فوج ہے، 6,10,000 ان کی باقاعدہ فوج ہے، اور 3.5 لاکھ ریزرو ہے. اب 6 اور 3 9 لاکھ. اب ایئر فورس آپ نے ان کی اڑا دی، ختم کر دی. ٹھیک ہے، ان کے چھاؤنیاں، ان کے کافی زیادہ اڈے ختم کر دیے. اب ان کی آبادی وہ پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک ہے، پورے ملک میں آبادی پھیلی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد 9 لاکھ فوج کوئی ایک کمپاؤنڈ میں جمع ہوئی ہے کہ جو آپ ایٹم بم مار دیں گے. ٹارگٹ تو فوج ہی ہوتی ہے نا جی. آپ کا عوام تو آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے نا. عوام ٹارگٹ ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کا ٹارگٹ تو اگر 160 بچے انہوں نے مارے ہیں تو وہ پوری دنیا نے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. بالکل. تو 2-4-5 کروڑ بندہ ایک جگہ جمع تو نہیں نا. کیا کس کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا ہے؟ اس لیے ایٹمی حملے کا تو میں سمجھوں 0 چانس ہے. 9 لاکھ فوجی پورے پاکستان، پورے ایران میں بکھرے پڑے ہیں، اپنے اپنے محاذوں پہ موجود ہیں. اس لیے ایٹمی حملہ کس پہ کرنا ہے؟ باقی والی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ جاپان پہ جو ہوا تھا وہ ایک خاص ایک پس منظر تھا. دوسری بات ہے تب دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا ایٹم بم ہوتا کیا. پتہ ہے ایٹم بم یہ ہے، اس کی تباہی کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، پتہ ہی کون تھا. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک 25 کروڑ کی آبادی کا، 10 کروڑ کی آبادی کا، 5 کروڑ، ایون چلو کروڑ کی آبادی کا، 2 کروڑ کی آبادی کا اگر شہر ہے اس پر ایٹم بم مار کے آپ پوری آبادی ختم، ممکن ہی نہیں ہے نا. تو پھر دوسری آپشن تو پھر یا تو یہ بچتی ہے کہ ایران میں جو مختلف گروپس ہیں جیسے کرد ہیں، سستانی، بلوچی، ان کو ایکٹیو امریکہ کروائے. کرد کو تو انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہوا. اچھا. اور امریکہ کی اگر بات کی جائے نا، اگر مطلب جنگی نقطہ نظر سے بات کی جائے نا، ہم تو چاہتے ہیں امریکہ اس معاملے میں ذلیل اور رسوا ہو، لیکن انہوں نے بہت لیٹ کیا نا، کوئی اس کو خاص اب فائدہ نہیں پہنچا رہے ان کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمینی جنگ کا بھی امکان بہت کم ہے. اچھا. اس کی وجہ میں نے بتایا نا کہ 6 لاکھ ان کی فوج ہے، 3.5 لاکھ ان کی ریزرو ہے. ٹھیک ہے، اب زمینی 6 لاکھ کے لیے بہت جدید ویپن بھی آپ وہاں پہ ٹینک تو نہیں لے کے آ سکتے نا. آپ کو کوئی زمینی سرحد تو ملتی، ٹینک کراس کر جائیں گے آپ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ آپ وہاں سے اوپر سے ہوا سے فوجی اتار دیں گے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. کتنے اتار لیں گے؟ 4,500 کی خبر تھی ہفتہ پہلے، اور 11,000 کی مزید خبر آ رہی ہے کہ 10-12 ہزار فوجی 9 لاکھ بندے کو مار لیں. 9 لاکھ بندہ تو سوٹیاں پھڑ کے آ جائے تھے، 10,000 بندہ مر جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اب اس کو نا، اس کا ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے
کہ سالس بھی اس میں پڑ گئے ہوئے ہیں، یہ جنگ رکے گی اور امریکہ رجیم چینج بھی نہیں کر سکے گا. اچھا، امریکہ رجیم چینج بھی نہیں کر سکے گا. امریکہ کو اس میں صرف یہی کرنا پڑے گا کہ ممکن حد تک جو ہے نا، جو موجودہ قیادت ہے اس میں ایسی قیادت چنی جائے کہ جو تھوڑی سی وسعت ظرف کی حامل بھی ہو، جو دنیا کے ساتھ چلنے والی بھی ہو، وہ مخصوص جو ایک تنگ نظری ہے اس سے باہر ہو. یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور اگر وہ کوئی ایسی صورت ہو بھی جاتی ہے رجیم چینج کی، تو مجھے تو ہر سچی بات نہیں وہ اس لیے نہیں ہو سکتی. مجھے تو نظر نہیں آتی امریکہ اس کے اوپر بات کرے. امریکہ کے ساتھ اس کے الائز نہیں ہے نا، سارے تو علیحدہ ہو گئے. ہاں جی بالکل. ایون کہ جو سب سے قریبی تھا برطانیہ، وہ بھی چوری چھپے کچھ کر رہا ہے مدد، تو شو وہ بھی نہیں کر رہا. اسپین کا کتنا بولڈ ہے وہ اس کا. اسی طرح جو ہر ایک کے ساتھ تو وہ آؤٹ اسپوکن ہے، اس نے بگاڑ لی ہے. مطلب فرانسیسی صدر کے ساتھ اس نے بگاڑ لی، کینیڈا والے کے ساتھ اس نے بگاڑ لی. مطلب وہ محلے کے چودھری کی طرح اس نے وہ قبضہ گروپ بنا ہوا تھا وہ اصل میں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب کو میں بتاتا ہوں ایک بات. جس دن ٹرمپ کا یہ بیان آیا نا، جب خامنہ ای صاحب کے جانے کی خبر ملی ہے نا، تو اگلا جو انہوں نے سربراہ چننے کی بات ہوئی نا، تو مختلف ہو رہے تھے کہ آس رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کا ایک بیان آیا بڑا دلچسپ، وہی مذاق خیز انداز میں، کہ پہلا تو اس کا بیان تھا کہ میری مرضی کے بغیر کون چن سکتا ہے. مطلب یہ بھی مزہ کا خیز بیان ہے کہ بھی آپ اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو، آپ اسے نہیں پوچھیں گے. لیکن پھر اس نے کہا کہ ایرانیوں نے تو مجھے آفر کی تھی کہ مجھے اگلا آیت اللہ بنا لے، تو لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بننا. یہ بنیادی طور پہ پتا کہ جب اس نے کہا میری مرضی کے بغیر کیوں چن سکتے ہیں ایرانی. ہاں، جب آپ ایرانی آپ کے آگے شکست کھا چکے ہوئے ہیں، اب آپ کا اثر وہاں پہ آپ فیصلے کے کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، پھر اگر آپ اس طرح کا جملہ بولے نا، پھر ایک اور بات ہے. اب آپ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہو، اس میں آپ یہ کہتے ہیں یہ غرور کی انتہا ہے، حماقت بھی ہے ساتھ. اس دن میرے ذہن میں پتا کیا آیا تھا، جو سلطنتوں کا زوال ہوتا ہے نا، سلطنتوں کا زوال وہ بڑے دبے پاؤں آتا ہے، وہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے. مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گرنے والی ہوں. آپ مغلوں کو دیکھیں، مغل امپائر جو ہے نا اپنی پیک پہ پہنچی اورنگزیب کے دور میں. دکن جو ہے کبھی مغلوں کے انڈر نہیں رہا، وہ بھی فتح ہو گیا. وہ 1.5 سال 2 سال میرا خیال وہاں پہ جا کے اورنگزیب خود بیٹھا رہا کہ یار یہ علاقہ فتح نہیں ہوتا. اس نے فتح کر کے چھوڑا، ادھر کابل تک اس کے پاس تھا، اور کابل سے لے کے سارا دکن وغیرہ وہ اشوکا کے دور کے علاوہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا. انگریز بھی نہیں کر سکے، انگریز کابل تک نہیں جا سکے تھے. اچھا اتنا عروج تھا، لیکن اورنگزیب کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ عروج چلا؟ نیچے آیا. وہ دیمک تھی یا وہ زوال تھا جو دبے پاؤں چلا آ رہا تھا. اور وہ اورنگزیب، وہ عظیم اورنگزیب، وہ اس کے بعد ڈاؤن، اس کا اگلا سٹیپ بھی ڈاؤن تھا. یہ نہیں کہ اگلا ایک برابر کا ایک سطح پہ چلتے رہے. اورنگزیب کے بعد جس طرح عثمانیوں میں پھر بھی ایک سطح تک عمل چلتا رہا نا، باجزید قیدی ہوا، لیکن پھر اس کے بعد عروج پکڑ لیا انہوں نے. اس کے بعد وہ زوال. جس دن یہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا نا کہ جی اگلا آیت اللہ میری مرضی میں منتخب کروں گا، کون کر سکتا ہے، اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ دیمک ہے جو اس کو چاٹ رہی ہے. کیسے؟ ایسے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیا اب اگلی بات کروں گا، جس وقت اورنگزیب نے دکن کو فتح کیا تھا، ادھر کابل پہ اس کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، جلال آباد پہ اس کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت کوئی آ کے کہتا کہ اورنگزیب کے بعد زوال ہے، تو لوگوں نے کہا یا کیا بیوقوف والی بات کر رہے ہیں. آج امریکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ چائنا بڑا مضبوط ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، دنیا کی اکانومی اس کی مرضی سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. رشیا بڑا مضبوط ہے، اس سے کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو غیر مقبول فیصلے کر رہا ہے امریکہ کے، کبھی کسی ملک میں چڑھ دوڑا، کبھی کسی ملک میں چڑھ دوڑا، کبھی کسی کا وینزویلا کا جو معاملہ ہوا ہے شرمناک حد تک اٹھا کے صدری اٹھا کے لے آئے. یہ چیز آپ نے دنیا کی ہسٹری میں پتہ کب دیکھی ہے؟ تیمور لنگ گیا تھا، باجزید کے ساتھ لڑائی کی، اس کو اٹھا کے پنجرے میں بند کر لیا. کیا یہی نہیں ہوا وینزویلا میں؟ ایک بات. اس کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آئے اور بھی. لیکن دیکھیے چائنا، پنجابی جا کہتے ہیں نا، کسک نہیں سکیا، رشیا کسک نہیں سکیا، حالانکہ اتنے مضبوط ملک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اس عروج پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ سپر پاور جو کبھی ان سے پنجابی میں کہتے ہیں ٹکرتی تھی، وہ بھی اب نا اوائڈ کر رہے ہیں. ایران کے مقابلے میں کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس دن مجھے یقین ہوگا تھا یہ امریکہ کا زوال کا لمحہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ اب تو ان کے یہاں رجیم چینج ان کے یہاں شروع ہو گئی. ہاں ان کی بھی وہ مڈ ٹرم ہاتھ نظر آ رہی ہیں. 10 لاکھ کے قریب لوگوں نے جو پروٹیسٹ کیا ایک آدھ دن کی بات. اور مڈ ٹرم بھی وہ لگتا ہے کہ بالکل ہار جائیں گے جو نومبر میں ان کے ہونے ہیں. البتہ آخر میں یہ کہ اب معاملہ کس طرف لگتا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ چیز 2-3 پس منظر ہیں.
ایک تو یہ کہ ابھی تک جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے بہت پازیٹیو رہا ہے، لیکن آگے چل کے جو ہونا ہے وہ تو صرف اسی طرح مسئلہ حل ہوگا کہ ایرانی صدر جو ہے مسعود پزشکیان وہ پاکستان آئیں، جے ڈی وینس آئیں اور آ کر بیٹھ کے مذاکرات کریں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن یہ صورت ہوگی اسٹیل میٹ کی، یعنی بلا نتیجہ جنگ ختم، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جنگ جوں کا تو سارا مسئلہ رہ گیا. دوسرا یہ کہ کوئی بڑی اللہ نہ کرے زیادہ جارحیت کے معاملات ہو جائیں اور اس صورت کے اندر جنگ پھیل جائے، دوسرا یہ ایک ہو سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ کہ ابھی پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس صورت میں معاملہ اتنا لمبا کھنچ جائے. ابھی دیکھ لیں آپ حالات کیسے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، کتنی دیر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گا، کتنی دیر یہ لوگ پوری دنیا کے اس کو برداشت کریں گے. آپ کو پتہ ہے فلپینس کے لوگ پیدل چلنے پہ مجبور ہیں، آسٹریلیا تک اس کے اثرات جا چکی ہیں اور لوگ میرا خیال ہے دنیا کی اس کو زیادہ دیر نہیں. جب میں بار بار کہتا کہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب پیدل چلنے کا وقت آیا ہے تو بڑا فائدہ ہونا. جی ہاں، نہیں وہ تو ہر کوئی پیدل چلنے کا قوم دے وقت آیا میں کہتا ہوں بڑا فائدہ ہونا. جی ماشاءاللہ اسمارٹ ہو جاؤ گے. جی ہاں، اور یہ سب کے باوجود فی الحال کسی نہ کسی طرح دنیا گزارا کر رہی ہے. لیکن آخر کب تک؟ کیونکہ اس کے اوپر صرف پیدل چلنے کے نہیں، اس کے اوپر آپ کا سارا اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. آپ کی کھانے پینے کی چیز بھی اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. آپ کا جو سلفر جس سے ہم کھاتے ہیں گندم اور چاول وہ بھی اسی سے بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. تو آخر یہ کب تک؟ ہماری ذاتی دلی خواہش ہے کہ جلد از جلد حل ہو، لیکن کیسے؟ سوال یہ ہے کیسے. دیکھیں نا، بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ نہ تو یہ جنگ پھیلے گی نہ ختم ہوگی. اچھا، ہاں، دنیا سے سفر کرتی رہے. کنٹرول وار جو ہے نا، ایک تو ویسے تو دیکھیں وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا نا، فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کے الفاظ آتے ہیں. اس نے خون ریزی کرنی ہے، اور تاریخ بھی انسانوں کی یہی ہے، خون ریزی ہے. مطلب تاریخ میں اٹھا کے کیا دیکھیں، قتل و غارت ہی ہے اور کیا ہے. ایک لفظ میں انسانوں نے کیا کیے، تو وہ تو انسانوں نے فیوچر میں بھی یہی کام کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس نے جھگڑا ہی کرنا ہے، لڑائی فتنہ، یہ آپ اس کو اس کی فطرت سے کیسے ہٹا سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ وقتی طور پہ معاملہ دب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پریشر میں ہے نا. ایران کے پاس بھی ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. کتنے میزائل مار لے گا اب؟ اس کے وہ ڈرون کے جو ہے اسی طرح سے میزائل کی بھی، جو پہلے اگر 60-70 مار رہا تھا تو آپ 5-7 کے اوپر آ گیا. اسی طرح ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ کتنا دفاع کریں گے. ان کے بھی انٹرسیپٹرز جو ہے میزائل وہ ختم ہو رہے ہیں. تو تھک ہار کے، جیسے وہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو تھک ہار کے تھوڑا سا بریک کر لیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد دوبارہ لڑ پڑیں گے. تو یہ چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کسی کے اوپر چودراہٹ سے تو اس کو مجبور نہیں نہ کر سکتے کہ جی آپ اب ہمارے نیچے لگ جاؤ. تو اب ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اب آپ اس کو مطلب زور زبردستی سے کہیں کہ وہ اپنا نیوکلر جو وہ اپنا سارا کچھ ہے اس کو وہ رول بیک کر لے، مشکل ہے. اس طرح سے تو نہیں کوئی کرتا. جنگیں چلتی رہیں گی. یعنی بلکہ یہاں پہ میں بڑے آپ نے مجھے کچھ بات یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ جنگیں چلتی رہیں گی. جب عراق پہ پہلا حملہ ہوا تھا تو عراق کے اوپر پابندیاں چل رہی تھیں، نو فلائی زون قائم کر دیا ہوا تھا. کوئی جہاز عراق میں نہیں جاتا تھا. صرف ایک فلائٹ چلتی تھی جارڈن سے بغداد تک، صرف ایک فلائٹ چلتی تھی. ایک جہاز چلتا تھا ڈیلی، ایک فلائٹ تھی. تو وہ ظاہر سی بات محدود تھا بڑا. ان دنوں صدام حکومت نے پوری دنیا سے ایسے لوگ جو لکھنے پڑھنے والے ہیں، جن کا معاشرے میں کوئی اثر و رسوخ ہے، مسلمان غیر مسلم بھی شاید، تو انہوں نے پوری دنیا سے ان کو انوائٹ کیا تھا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جارڈن جاتے تھے، جارڈن سے پھر وہ بائی ایئر ایک ہی فلائٹ تھی وہاں پہ جاتے تھے. تو تب پاکستان سے 6 افراد کا وفد گیا تھا، میں بھی اس پہ شامل تھا. جو ابھی پہلا عراق پہ حملہ نہیں ہوا تھا پہلا. تو میں بالکل جنگ تھا، لڑکا سا تھا، لیکن لکھنے کھانے کا تبھی مجھے شوق تھا ان معاملات میں. تب فیس بک وغیرہ تو نہیں ہوتی. اس بات کو میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے. تو مجھے یاد ہے جب وہاں پہ گئے نا تو وہاں پہ اخباریں وغیرہ دیکھتے تھے ان کی، جو عراق کی، تو باہر تو خبریں نہیں آتی تھی ان کی. تو صدام کا ایک بیان مجھے آج بھی یاد، آپ کی بات سے مجھے بیان یاد آ گیا صدام حسین کا. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہونی. اب جس طرح آپ نے کہا جنگ چلتی رہے گی، اس نے کہا یہ جنگ ختم نہیں ہونی، یہ جنگوں کی ماں شروع ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں آج اس بات کو 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے اس کا یہ جملہ جو ہے نا، یہ بات حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ وہ 30 برس ہو گئے جنگ. یہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ یہ جنگ تو بڑی لمبی جنگ ہے. اور اگر یہ آپ دیکھیں واحد حال یہی ہے جو ہم پاکستان کر رہا ہے. جی ہاں، واحد حال یہی ہے. اگر یہ حل نہیں ہوتا نا کارگر، تو دوسرا حال ایٹمی حملہ والی بات میں نے کہا 0 چانس ہے. اس کے بعد نا بڑی گمبھیر صورتحال بن جانی ہے. اس کے بعد یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، جس سے ہم اللہ کی پناہ بھی طلب کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کبھی نہ یہ ہو اور ہماری زبان پہ جو لفظ ہیں یہ کبھی پورے نہ ہو. وہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے
کہ وہ شام اور عراق والی صورتحال بنے گی. پھر وہ شام عراق والی صورتحال بنے گی. پھر جب بات بڑھے گی, عرب انوالو ہوں گے, تو پھر زمینی لڑائی میں آئیں گے پھر سارے. امریکہ تو ظاہر ہے دور بیٹھا وہ جہاز بھیج رہا ہے, یہ میزائل مارے, اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں نا ان کے پاس. فریقین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جب لیکن یہ کہ جس ملک کے ساتھ آپ کی سرحد موجود ہے اور وہاں پہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتی ہے, بڑھ جاتی ہے, تو اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ زمینی فوج بھی چل رہی ہے, ٹینک بھی چل رہے ہیں, توپیں بھی چل رہی ہیں, ایون کے بعد میں عام بندے بھی چل رہے ہیں. پھر عام عوام بھی اپنے گھروں سے لے کے آ رہی ہے, ڈنڈے بھی لے رہے ہیں, خواتین بھی, سارے معاملے چل پڑتے ہیں نا, جس طرح عراق شام میں پھر یہی ہوا تھا نا. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کبھی عالم اسلام پہ یہ وقت آئے اور پھر اس کی جو صورتحال وہ پھر دائرہ صرف اچھا پھر وہ مجھے جو نظر آتا ہے نا, اگر ایسا خدا نہ خواستہ ایسا ہوا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پھر سعودی عرب ایران تک بھی معاملہ محدود نہیں رہے گا. پھر وہ جنگ جو فرقہ واریت میں بدلے گی. اس لیے کہ سعودی عرب کے معاملات جو بھی ہیں, جب معاملہ سعودی عرب زمینی طور پہ انوالو ہو جاتا ہے نا کل کو لڑائی میں, تو پھر پوری دنیا میں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا بہرحال ایک بڑی اس کے ساتھ گہری اٹیچمنٹ ہے, اور پھر وہ ملکوں میں لڑائی پھیل سکتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت ہے. دنیا میں اس وقت جو اکنامک ٹرموائل ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ اور کسی ہو نہ ہو, باقی چیزیں ہو, فیکٹر ہو نہ ہو, لیکن یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ پوری دنیا کو ایک جیسا ہی افیکٹ کر رہا ہے. اور معاملات دیکھ لیں یورپ کے اندر تک, امریکہ کے اندر اپنے, مجھے وہاں پہ ایک رشتہ دار بتاتی ہیں کہ وہاں پہ $1 کی چیز $5-6 کی ہو چکی ہے, حالانکہ امریکہ کہاں پر ہے, دنیا کا آخری کون ہے. تو یہ ایفیکٹ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اس جنگ کے جا رہے ہیں, اور اس ایفیکٹس کو شاید دنیا کب تک برداشت کرتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. ویسے ایک چیز ہو سکتی ہے, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو پڑھنے میں بھی آ رہی ہے, کافی تجزیہ نگار اس کی طرف اشارہ کریں, اگر وہ ہو جائے نا تو شاید یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. اچھا. جنگ کا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. اچھا. وہ ہے امریکہ کا معاشی اعتبار سے اسی طرح سے گر جانا جیسے رشیا گر گیا تھا. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے امکانات پیدا ہو گئے. یہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی جو اپنا وہ ٹیکس وغیرہ لے رہے ہیں وہ چائنیز یوان کے اندر لے رہے ہیں, اور اس کا بھی ایک افیکٹ آ رہا ہے. پھر چائنا پہلی متحرک ہے, اور دوسرے بہت سے معاملات معاشی فیکٹرز انوالو ہونے کی وجہ سے نا امریکہ کے اندر اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر اعتبار ختم ہو گیا نا. اب وہ ایران کی بات کا اعتبار کرتے ہیں, امریکہ کی ٹرمپ کی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں کرتا. ایران جو بات کرتا ہے اس کا اعتبار ہے. تو ایران کہتا ہے جنگ جاری ہے, تو وہ اسٹاک میں سے, اسٹاک ایکسچینج, وہ سارا کچھ اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں تو سارا ایک ببل ہے نا. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسڈ بیس اکانومی تو ہے کوئی نہیں. تو یہ ایک دفعہ گری, میرے خیال میں کوئی $40 ٹریلین کا ان کا ہے ڈیٹ امریکنز کا. جی بہت بڑا ڈیٹ ہے. یہ ایک دفعہ یہ ہل گیا نا تو یہ ایک دھڑم سے گرے, اکانومی کریش ہو جائے گی, بالکل کریش ہو جائے گی. یہ صرف اس کے تنکے کے اوپر کھڑی ہے, آپ کہہ لیں ہوا کے ایک تنکے کے اوپر بہت بڑی عمارت کھڑی ہے. اس کو کریش کرنے میں, دباؤ مزید بڑھانے میں چائنا وغیرہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر وہ بھی کوئی چوکمنٹس لگا دے ان کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوگا. بہرحال اس شو کے لیے آپ سب سے پہلے دونوں صاحبان کے آنے کا بہت شکریہ. ہم ایک دعا اس پہ آخر پہ کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی کوششوں میں برکت دے. جو یہ ہم کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی, ہمیں ہو گئی. یہ بھی اللہ کی ایک کرشمہ ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. اور اس کے حالات کے باوجود میں ناظرین سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی دعا کریں کہ اس جو بیڑا اس وقت پاکستان نے لیا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جائے, اور آگے معاملات نہ ہی جائیں تو ہی بہتر ہے. جنگ کسی کو بھی پسند نہیں ہے, خصوصاً جب اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب تک آ رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں ایک اور دعا, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل کی شکست کی بھی دعا کریں. آمین آمین. یہ میرا خیال امریکہ اسرائیل کی شکست ہی ہوگی کہ اگر یہ بغیر کسی تبدیلی کے جو ایران میں چاہ رہے ہیں اس کے اخلاقی شکست ان کی ہو, اخلاقی شکست عسکری بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.